سج گئی دوستو بزم نوری، ہم دلوں کو سجائے ہوئے ہیں۔ آج موسم آج موسم ہے کتنا سہانا، میرے سرکار آئے ہوئے ہیں۔ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، اهدنا الصراط المستقيم، صدق الله مولانا العظيم۔ قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيب المصطفى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ صلى الله على النبي وآله وصلى الله تعالى عليه وسلم، صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کسی شاعر نے کہا، جو شے تیری نگاہ سے گزرے درود پڑھ۔ تو چونکہ آستانے پر یہ پروگرام ہے تو آپ لوگوں کو تھوڑا سا ادب کے دائرے میں رہ کے زندہ رہنا، ادب کے دائرے میں رہ کر زندہ رہنا۔ اور ایسا ہوتا ہے جب آدمی بار بار مخاطب ہوتا ہے نا تو بزا اوقات اس کی قدر کم ہونے لگتی ہے۔ تو میں ایک ہفتے میں یہ آپ کے درمیان تیسری مرتبہ ہوں، ٹھیک ہے، اور اکثر چہرے وہی ہے جن کو میں پچھلے 2 مرتبہ دیکھ چکا ہوں، اس لیے گفتگو آگے کی ہوگی تو مزہ بھی آئے گا کیونکہ ان کو بات سمجھ میں آئی ہے۔ آج چند باتیں جو ہے اس محفل کے ساتھ منسلک ہے۔ نمبر 1 کہ بزم نوری کی یہ 92 نمبر کی بزم ہے، 92، اور یہ عدد جو ہے یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آغاز۔ دوسری چیز کہ یہ ایک اللہ کے ولی کی بارگاہ میں منعقد ہے، یعنی سامنے بھیا جی سرکار میں آپ لوگ اس وقت جلوہ فرما ہے، یہ دوسری نسبت اس میں ہے۔ اور تیسری یہ کہ طیبہ میں مر کے ٹھنڈے چلے جاؤ آنکھیں بند، سیدھی سڑک یہ شہر شفاعت نہ رہی ہے۔ یہ شعر بہت کم لوگوں کو سمجھاؤں گا۔ سبحان اللہ، بہت خوب حضرت۔ میرا امام فرماتے ہیں، میں شروع ہی یہی سے کرتا ہوں، بغیر آرام کو بیان کیے مجھے بھی وہ جوش نہیں آتا۔ یہ ہماری انرجی کو بڑھانے کے لیے امام مدرسہ کے اشعار ہیں۔ سبحان اللہ، ہمارے طیبہ میں مر کے ٹھنڈے چلے جاؤ آنکھیں بند۔ آدمی جب مرتا ہے نا، زندہ ہوتا ہے تو اس کے بدن میں ایک حرارت ہوتا ہے، بدن کا اپنا ٹیمپریچر ہوتا ہے، بخار ناپتے ہیں نا تو 98 سیلسیس، 98 سیلسیس، ڈگری نہیں، ڈگری میں تو تم دبا دو گے۔ نقطہ جوش جو ہوتا ہے، نقطہ بارو 100 ڈگری پہ ہوتا ہے، سیلسیس یہ الگ ہوتا ہے، اس کا پیمانہ ڈگری کے اعتبار سے اگر لیں تو 36-37 کے بیچ میں ہوگا۔ وگرنہ 98 تو بالکل نقطہ بار سے دو پائیدار نیچے آدمی ابل جائے گا۔ نہیں، بہرحال 44 45 اور 47 48 کی تو گرمی آدمی برداشت نہیں کر پاتا، سمجھ میں آیا؟ بہرحال تو آدمی جب زندہ ہوتا ہے اس کی آنکھیں کھلی ہوتی ہے، بدن میں حرارت ہوتی ہے، اور آدمی جب کوئی سفر کرتا ہے، کسی راستے کو طے کرنا ہے
چاہے وہ 4 قدم ہی کا کیوں نہ ہو، تو اس کے لیے اس کو آنکھوں کا کھلا رہنا ضروری اور بدن میں حرارت کا ہونا ضروری ہے، تو وہ اس سفر کو طے کر لے۔ لیکن اعلیٰ فرماتے ایک سفر اور ہے جو اس سے منفرد ہے اور پورا الٹا، کہتے ہیں طیبہ میں مر کے، کہتے ہیں طیبہ میں مر جاؤ اور پھر ایک سفر کرو، کہتے ہیں طیبہ میں مر کے ٹھنڈے چلے جاؤ آنکھیں بند، ٹھنڈے بھی ہو جاؤ، مرے گا آدمی تو ٹھنڈا ہوگا گرم ہوگا، ٹھنڈا ہو جائے گا نا، باڈی ٹھنڈی پڑ گئی بولتے ہیں نا، تو فرماتے ہیں ٹھنڈے ہو جاؤ اور آنکھیں بھی تمہاری بند ہو جائیں گی، فرماتے طیبہ میں مر کے ٹھنڈے چلے جاؤ آنکھیں بند، سیدھی سڑک سفر کرنا ہے، سیدھی سڑک یہ شہر شفاعت نگر کی ہے۔ تو میرے آقا فرماتے ہیں کہ جس کی استطاعت ہو کہ وہ مدینے میں مرے، کہ اسے چاہیے کہ وہ مدینے میں مرے، کہ جو مدینے میں مرے گا میں اس کی شفاعت کروں گا۔ طیبہ میں مر کے ٹھنڈے، سمجھ گئے آپ سے، طیبہ میں مر کے ٹھنڈے چلے جاؤ آنکھیں بند، سیدھی سڑک یہ شہر شفاعت نگر کی ہے، یہ تم کو پہنچا دے گی کہاں؟ شفاعت نگر، جہاں رسول اللہ شفاعت کر رہے ہو۔ وہ مدینے سے بھی اس کو نسبت ایسی کہ ہمارے بھائی ہیں وہ عمرہ کر کے لوٹے، تو میں اسی، یہ 3 چیزیں ہو گئی، 3 ہو گئی نا، 3 چیزوں کو ملا کر آج کی گفتگو ہے، لیکن بات چوتھی ہونی ہے، وہ یہ ہے کہ آج 2 شعبان المعظم تھی اور ابھی تیسری شب ہے، تو 2 شعبان کو سراج الامہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کا عرس بابرکت ہے، اور ہم سب مشرب کے اعتبار سے تو الگ الگ ہو سکتے ہیں، کسی کا مشرب قادری ہو سکتا ہے، کسی کا چشتی ہو سکتا ہے، کسی کا سہروردی ہو سکتا ہے، تو کوئی نقشبندی بھی ہو سکتا ہے، یا اور کسی سلسلے سے اس کا تعلق ہو سکتا ہے، لیکن میرا یقین ہے یہاں اور اکثریت جو ہوتی ہے وہ مسلک کے اعتبار سے حنفی ہے، یعنی امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہم مقلد ہے، اور جو تقلید نہیں کرتا اسی کو غیر مقلد کہتے ہیں، سمجھتے ہیں آپ کو؟ غیر مقلد ایک اصطلاح ہے، یہ وہ کسی کی تقلید نہیں کرتے۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معادن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم۔ ہر عاشق چاہتا ہے کہ وہ مدینہ جائے، اور اکثر جو ایک بار جاتا ہے اس کا دل یہ بار بار کرتا ہے کہ وہ جائے، لیکن یہ بات مشاہدات سے ہے کہ بہت سے وہ ہوتے ہیں کہ جن کے پاس بڑے اسباب ہوتے ہیں، مال و دولت کا انبار ہوتا ہے، لیکن اس کے بعد بھی وہ حج یا عمرہ کے لیے نہیں جا پاتا، اور بعض اوقات ایسے افراد کو بھی ہم نے دیکھا کہ جن کے پاس ظاہری اسباب کچھ نہیں ہوتے، مگر وہ پھر بھی ان کو یا تو حج کی یا تو عمرے کی سعادت جو ہے میسر آ جاتی ہے۔ تو اس سے یہ پتہ لگا کہ یہ تقدیر کی بات ہے، جس کو مقام حاصل ہو جائے ہو جائے۔ اور مدینے کی حاضری کے تعلق سے ایک بات اور بتا دوں کہ اس پر اتفاق ہے کہ حضور کی بارگاہ وہ بارگاہ ہے جہاں 70,000 ملائکہ صبح کو اور 70,000 ملائکہ شام کو حاضری کے لیے آتے ہیں۔ بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ، یعنی 12 گھنٹے اس دنیاوی اعتبار سے ملائکہ کو حاضری کا شرط ملتا ہے، حالانکہ جو ایک بار فرشتہ بارگاہ رسالت میں حاضری کا شرط جس کو مل گیا اس کو پھر زندگی بھر دوبارہ وہ شرط حاصل نہیں ہوتی، یہ ملائکہ کی بات ہے۔ بے شک بے شک، حضرت فرماتے ہیں کہ جگہ گھڑیاں گنی ہے برسوں، گھڑیاں گنی ہے برسوں کہ یہ شبھ گھڑی پھری، شبھ سمجھتا، شبھ گھڑی سمجھتا، شبھ یہ ہندی لفظ ہے،
تھوڑا سا نا اعلیٰ حضرت کو سمجھ کے پڑھنے میں زیادہ مزہ آتا ہے. حالانکہ یہ خوش لہن بچے اور ہمارے حافظ صاحب اور یہ بچہ ماشاءاللہ انہوں نے جس انداز میں نعت پڑھی، آپ ان کو بڑھاوا دیجیے. اور میں بطور تنبیہ یہ بات کہہ رہا ہوں کہ آپ لوگ جب بھی ایسی بزم میں جائیں نا تو 50-100 روپے کی چلر لے کے آیا کیجیے. یہ ماحول میں اس کو فروغ نہیں دے رہا ہوں کہ آپ پیسے اڑائیے، نہیں، آپ آدمی دیکھیے پہلے. مثال کے طور پہ ان دونوں بچوں کو میں نے اپنے قریب لا کے اس لیے بٹھایا کہ لائق تحسین ہے ان کے والدہ. سمجھ میں آیا کہ یہ اس عمر میں نعت مصطفیٰ پڑھتے ہیں. وگرنہ جو عذاب ہر گھر میں ہاتھوں میں ہے، یہ جو زحمت بن گئی آج موبائل کی بات کر رہا ہوں، یہ جن ہاتھوں میں آج بچوں کے ہاتھوں میں تھا تو وہ کیا سیکھتے ہیں. میں بھی 2 بچوں کا باپ، مجھے معلوم ہے. لیکن اس پرفتن ماحول میں اگر آپ ایسے افراد پیدا کر رہے ہیں تو ان کی حوصلہ افزائی کیجیے. آپ کے 10 20 50 سے ہونا جانا کچھ ہے نہیں، لیکن ان کے لیے مستقبل میں یہ چیز ان کو ابھی سے بچپنا ہے، اس لیے اپریشیٹ ان کو کریں گی، ان کو آگے بڑھنا. ہاں رہا سوال نعت پڑھ کر جو ہزاروں کی ڈیمانڈ کرتے، میں ان کی بات نہیں کر رہا، میں ان کی بات نہیں، وہ پروفیشن جنہوں نے اپنا بنا لیا ان کی بات نہیں، ان کی کرو. اور نعت پڑھنا چاہیے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ نعت کو خوش لہن، جن کی آوازیں اچھی ہو ان سے سنا کرو کہ اس سے عشق میں اضافہ ہو. اور یقیناً ہوتا ہے. آیا سمجھ میں؟ تو مبارکباد کے مستحق ہے آپ لوگ. فرماتے ہیں گھڑیاں گنی ہے کہ برسوں یہ شب گھڑی پھری، مر مر کے سل سمجھتا ہے، سل بتا. ارے ادرک لہسن اس میں پہلے تھے، اب تو مکسر آ گئی، اب نہیں ملتی، لیکن پہلے ہوتی تھی سل اور اس پر بتا ہوتا تھا. لیکن کبھی کبھی سزا کے طور پر بھی ہوتا تھا، لوگوں کے سینوں پر پتھر رکھ کر ان کو سزا دی جاتی تھی. اور اسی سے محاورہ بھی بنا کہ مر مر کے سل، یہ محاورہ ہے. سل یعنی کسی چیز کا بوجھ دل پر ہونا. کسی کا اولاد نہیں ہو رہی تو اس کا بوجھ ہوتا ہے نا آدمی پر، تو وہ بے اولادی کی سل ہے جو دکھتی نہیں، یعنی بوجھ کا ہونا، یہ محاورہ ہے. فرماتے ہیں مر مر کے سل یہ میرے سینے سے سر کی ہے. برسوں انتظار کرتے ہیں آدمی جب جا کر آدمی ہوتی ہے. اور فرماتے ہیں میرے امام کہ وہ بارگاہ کیسی ہے، وہ بارگاہ کیسی ہے. فرماتے ہیں معراج کا سما ہے کہاں پہنچے زاہد. ٹھنڈے ہیں آپ تھوڑے ٹھنڈے لگ رہے ہیں، تھوڑا جوش لائیے. دیکھیے معراج کا سما ہے کہاں پہنچے زائرو، کرسی سے اونچی کرسی اسی پاک در کی ہے. معراج رسول اللہ کی معراج کیا تھی؟ وہ وہاں گئے جہاں کوئی نہیں جا سکتا. شب معراج رسول اللہ جہاں گئے جہاں کوئی نہیں جا سکتا. وہی لا مکا کے مکی ہوئے، سر عرش تخت نشی ہوئے. یہ نبی ہے جن کے ہے یہ مقام، اور وہ خدا ہے جس کا مقام ہے. تو یہ مقام حضور کو ملا، لیکن کرسی سے اونچی کرسی. تو یہاں کسی کا دماغ یہ کہ کرسی عرش و کرسی بہت اونچی شے ہے، تو اعلیٰ حضرت کیوں رسول اللہ کی مزار اقدس کو اس سے اونچی فرما رہے ہیں؟ کیوں؟ تو فرماتے ہیں اس پر ہماری علماء کا اور امت کا اتفاق ہے. کس چیز پر؟ کہ وہ زمین جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اقدس سے لگی ہے، قبر انور کے اندر وہ زمین جو رسول اللہ کے جسم اقدس سے ٹچ ہے. آ رہا سمجھ میں؟ رسول اللہ کے قبر انور میں جسم اقدس سے جو مٹی ٹچ ہے رسول اللہ کے،
فرماتے علماء کہ وہ عرش اعظم سے بھی افضل ہے. اس لیے آپ فرماتے ہیں معراج کا سما ہے، یعنی ساری کائنات میں سب سے افضل جگہ اگر کوئی ہے تو وہ رسول اللہ کے جسم اقدس سے جو مٹی لگی ہوئی وہ ہے. تو فرماتے معراج کا سما ہے، کہاں پہنچے زاہدو، کرسی سے اونچی کرسی اسی پاک در کی ہے. سمجھ میں یہ بارگاہ ہم ایسے ہی ادب نہیں، مکہ نہ طیبہ نہ صحیح افضل، مکہ ہی بڑا زاہد. ہم عشق کے بندے ہیں کیوں بات بڑھائیں؟ عشق والے تو مدینے ہی کی بات کریں گے، عشق والے مدینے ہی کی بات کریں. اور فرماتے ہیں 70,000 صبح ہے اور 70,000 شام، یوں بندگی یہ زلف رخے چاروں پہر کی ہے. یعنی یہ چاروں پہر میں یعنی پورے دن سے لے کر رات تک 24 گھنٹہ 70,000 صبح آئیں گے اور 70,000 شام کو آئیں گے، اور یہ بدلیاں ہوتی رہیں گی قیامت تک. یہ ہوتی رہیں گی کہ کوئی وقت ایسا نہیں ہوگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس 70,000 ملائکہ سے خالی ہوگی. سمجھ میں آیا؟ یعنی 70,000 آئیں گے، 70,000 جائیں گے، آئیں گے جائیں گے، اور قیامت تک یہ سلسلہ ہوگا. اور جو ملائکہ میں سے جو ایک بار آئیں گا وہ دوبارہ، اور حضرت روح الامین حضرت جبریل کو یہ مقام حاصل کہ وہ بارگاہ رسالت میں بار بار آئے، اس لیے وہ سید الملائکہ ٹھہرے. سمجھ میں آیا؟ بے لکھائے یار ان کو چین آ جاتا اگر بار بار آتے نہیں جبریل سدرہ چھوڑ کر. وہ بار بار آنے کا شرف اگر کسی کو حاصل ہے بارگاہ رسالت میں تو وہ صرف جبریل امین کو ہے. اسی لیے وہ سید الملائکہ یعنی ملائکہ میں سب سے اعلیٰ اور بلند مرتبہ اگر کسی فرشتے کا ہے تو حضرت جبریل امین کا ہے. سمجھ میں آیا؟ اور ایک بات تو ہے کہ ملائکہ وہ نوری ہے، نوری مخلوق، گناہ نہیں کرتے، وہ گناہ سے پاک ہے، معصوم ہے کہ اللہ نے جو حکم دیا اسی پر قائم، اور اس کے حکم کے بغیر کوئی کام ملائکہ نہیں کرتے. لیکن آپ فرماتے ہیں یہ بدلیاں نہ ہو تو کروڑوں کی آس جائے، کہ ملائکہ کی جماعت اتنی بڑی ہے نا. جو بچے سائنس پڑھتے ہوں گے، ابھی ہم رستے میں اس پر تبصرہ کر رہے تھے کہ کائنات جو ہے نا، پہلے لوگ سمجھتے تھے کہ دنیا ہے اور یہ جو دکھ رہا ہے بس اتنا ہی ہے، لیکن اب دنیا اس بات کو ماننے کے لیے تیار ہے کہ یہ جو کائنات ہے وہ اتنی بڑی ہے کہ اس کا احاطہ یا اس کو اپنی عقل میں سمانا بھی انسان کے بس کا نہیں ہے. تو اتنے ملائکہ ہے. فرماتے کہ یہ بدلیاں نہ ہو تو کروڑوں کی آس جائے، اور بارگاہ مرمت عام کر دی ہے. وہ ملائکہ ہے جو ایک بار آتے ہیں، لیکن آپ کا عالم کیا ہے؟ آپ کے پاس جس کے پاس اسباب ہے وہ پہنچ جاتا ہے. پھر فرماتے ہیں کہ معصوموں کو ہے عمر میں صرف ایک بار باری کسی کی لگے گی نا، ایک ہی بار. یہ معصوم ہے، گناہوں سے پاک ہے، لیکن عاصی پڑے رہے تو صلہ عمر بھر کی ہے. عاصی گناہگار ہم ہیں، لیکن اگر کوئی چاہے کہ اپنا بوریا بستر یہاں سے لپیٹ کر اگر وہ مدینے میں آباد ہونا چاہتا ہے تو ممکنات سے ناممکن نہیں ہے. عاصی پڑے رہے تو صلہ عمر بھر کی ہے. اور یہی وجہ ہے کہ امام مالک کی زندگی کو آپ اٹھا کر دیکھیے، مدینے سے باہر ہی نہیں گئے. حج کیا ایک مرتبہ کیونکہ فرض ہے، ایک مرتبہ حج کیا اور اس کے بعد دوسرا حج نہیں کیا. حالانکہ اہل عرب سے 400 کلومیٹر دور ہے صرف مدینہ، بار بار حج کر سکتے تھے لیکن صرف ایک بار کیا. وجہ یہ تھی کہ وہ کہتے تھے کہ مجھے خیال آتا ہے کہ اگر حج کے لیے مدینہ سے باہر نکلی اور موت آ جائے تو، اس لیے مدینہ چھوڑ کے میں نہیں گئی. یہ ان کا عشق تھا اور یہ ادب تھا کہ عاصی پڑے رہے تو صلہ عمر بھر کی ہے. اور اس کے بعد میں بہت ساری اور بھی اشعار ہیں جن پر ہم گفتگو کر سکتے ہیں، لیکن وقت کی طوالت ہے. وگرنہ یہی جو بینی سہانی صبح میں ٹھنڈک جگر کی ہے، کلیا کلی دلوں کی یہ ہوا کدھر کی، اگر اس پر ہم کلام کریں نا تو اعلیٰ کا یہ
ایسا کلام ہے کہ جس کی چاشنی کو اگر میں بکھیرنا شروع کروں، تشریح جو صحیح معنوں میں تشریح ہوتی ہے، تو پھر آپ اش اش کر کے اٹھیں گے یہاں سے، اور وقت تو ایسا بھی آئے گا کہ آپ کو محسوس ہوگا کہ اعلیٰ حضرت کے کلام کے ذریعے ہم مدینہ پہنچ گئے۔ یہ کلام ہی امام احمد رضا نے جب حج کو کہتے، آپ تو حج کے بعد میں جب آپ مدینے کی طرف روانہ ہوئے تو کچھ مخصوص کلام لکھے، اس میں سے یہ بھی ہے، جس طرح وہ بھی ہے، حاجیو آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو، کعبہ کو دیکھ چکے کعبے کا کعبہ دیکھو، وہ بھی لکھا، اور اس میں یہ بھی ہے، بینی سہانی صبح میں ٹھنڈک جگر کی ہے، کلیا کھلی نیلو کی یہ ہوا ادھر کی ہے۔ اور اس کے اندر جو رسول اللہ سے مانگنے کا طریقہ اعلیٰ حضرت نے بیان کیا وہ لاجواب ہے، وہ لاجواب۔ وہ تو پورے اشعار جو ہے نا، مانگیں گے منگتے جائیں گے، منہ مانگی پائیں گے، سرکار میں نہ لا ہے نہ حاجت اگر کی ہے، اتنا عجب بلندی جنت پہ کس لیے، اتنا عجب بلندی جنت پہ کس لیے، دیکھا نہیں یہ بھیک کس کوچے در کی ہے، کیوں تاجداروں خواب میں۔ حضرت فرماتے کل قیامت کے دن ہم غریبوں کو وہ جنتیں ملیں گی بڑی بڑی اور وہاں کی نعمتیں، تو پھر یہ ہوگا کہ یہاں کے جو تاجدار مالدار ہوتا ہے نا، ایسا اکڑ کے چلتا ہے، پیسے کما لیتا ہے چار کا، تو وہ مالدار بڑے بڑے دولت مند بھی گزریں گے۔ تو حضرت فرماتے ہیں کہ ہم عاصی، ہم گناہگار، ہم رسول اللہ کے چاہنے والے جو جنتیں ملیں گی نا ہم کو، ہم کہیں گے کیوں تاجدارو، سمجھ میں آ رہا؟ آپ پوچھ رہا ہے کیوں، پوچھتے نا ذکی بھائی کیا حال ہے، فرماتے کیوں تاجدارو، خواب میں دیکھی کبھی یہ شے جو آج جھولیوں میں گدایانے در کی ہے، جو آج جھولیوں میں گدایانے در کی ہے۔ تو ایسے تو اشعار اگر بگڑے نا تو پھر بہت ہے، لیکن موضوع بہت سارے ہیں۔ تو وہ بھائی عمرہ کر کے آئے ہیں نا، تو وہ اپنی بہاریں ہیں مدینے کی، ہے نا، اور اس شام تو مدینہ ہی کرتے۔ لوگ کہتے ہیں کہ آپ جاتے حج اور عمرہ کو ہے لیکن بات مدینے کی کرتے ہیں، ہوتا ہے لوگوں کے پیٹوں میں مموڑ آ سکتی ہے اس کو لے کر، لیکن میں جب ایک حقیقی واقعہ آپ کو بتاتا ہوں تاکہ آپ کا عشق اور دوبارہ ہو۔ جب میں 12ویں جماعت میں تھا تو ہمارے یہاں کا ایک گیا تھا حج کو، تو وہ جب وہاں سے آیا تو میری عمر اس وقت 17-18 سال رہی ہوگی، تو وہ جب آیا تو وہ بتانے لگا کہ میں مدینہ گیا تھا، تو ہم لوگوں کو لگا کہ سنائے گا، لیکن وہ سنانے لگا کیا سنا، بولے وہاں کے جھومر ہے نا، بولے جھومر ایسے ہے، وہاں کی دیواریں ایسی ہے، وہاں ایسا ماربل لگا ہے، یہاں پیر چلتے وہاں نہیں چلتے، یہ سب بتانے لگا ڈیکوریشن۔ تو میں نے دوسری وقت دن میں سوچا تھا بیٹا تو گیا اس لیے تھا، تو مسجد نبوی دیکھنے گیا تھا کہ وہاں کے رنگ روگن اور وہاں کی سجاوٹیں کیسی ہے، لیکن وہ شاگ اس لیے نہیں جاتا، شاگ اس لیے نہیں جاتے، ان کی تو پہلی تمنا یہ ہوتی ہے ارے سر کا موقع ہے ہو جانے والے حرم کی زمین، حالت کا کہتے نا، ارے آپ کو حالت کو پڑھا کرو، حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا، ارے سر کا موقع ہے ہو جانے والے، یعنی حالت فرماتے ہیں یہاں تو قدم سے چلنا بھی ادبی ہے، سر سے چلو، ارے سر کا موقع ہے ہو جانے والے۔ یہ تو بہرحال، لیکن وہ بارگاہ ایسی ہے کہ ادھر مانگتا ہے بندہ اور ادھر مل جاتا ہے۔ اب یہ بھی دو مشاہدات بتا رہا ہوں، ہے نا، کتابوں میں تو بڑی پڑھی ہے، ہمارے اسلاف نے لکھا، لیکن ہمارے ایک دوست ہے سمیر بھائی، حج کو گئے تھے، فرماتے ہیں کہ ہم حج کر کے نکلے مدینے کے لیے، بائی روڈ جاتے ہیں، بسیں 4-5 گھنٹے کا راستہ ہے، جب پہنچے تو ہمیں یہ تاکید کی گئی پہلے حاضری دے دو پھر اس کے بعد میں فریش ہو گئے جو بھی کرنا ہے، تو ہم نے کہا وضو کیا، بس باب رحمت سے داخل ہو گئے، حاضری کر کے پہنچے، لیکن ان 4 گھنٹے کے سفر میں یہ ہوا کہ میں بھوک سے نڈال ہو چکا تھا۔ ویسے بھی ہمارے یہاں جو چاہتے ہیں نا انڈین، ان کو زیادہ فکر کھانے کی ہوتی ہے، وہ بھائی کو مت تجربہ، باقاعدہ ان کا الگ سے انتظام رہتا ہے، وہاں کے کھانے نہیں کھا پاتے نا تو الگ سے انتظام رہتا ہے، تو کہتے ہیں کہ مجھے شدید بھوک لگی تھی، بس یہ سوچتے ہوئے میں نکل رہا تھا، جنت البقیع کی طرف جو گیٹ ہے اس سے نکل رہا تھا، یہ سوچتے ہوئے بس میں سوچ رہا ہوں کہ حضور اگر
اب چکر کھاتے بے وجہ اتنے میں یعنی بھوک کی وجہ سے شدت کی وجہ سے میرا حال یہ ہوا کہ ابھی سوچ ہی رہا تھا ایک صاحب سامنے سے کچھ دے گیا حاجی اور وہ گرما گرم کھانا تھا. میں پلٹا اوپر ایک خزانہ کی طرف دیکھا اور حضور شاید آج کچھ اور مانگتا تو وہ بھی مل جائے. تو میرا طریقہ رہا یہ رہتا ہے کہ اگر رات کو جگہ تو مجھے بھوک لگتی ہے کیونکہ آپ لوگ دیکھ رہے ہوں گے کہ ماشاءاللہ میں کھاتے پیتے گھر گئی چھوں تو مجھے لگتی ہے اگر جاگ لوں تو. میں بھی ایک دن فیملی کے ساتھ گیا تھا تو میں ان کے اس میں لگا رہا تھا بچی بیوی والدہ ساتھ میں لگا تو میں ایک دن کہا کہ یار تم لوگوں کی وجہ سے مجھے زیادہ حاضری کا موقع نہیں ملا. ان کو ہوٹل چھوڑا میں کہا کہ اب میں رات میں جا رہا ہوں فجر نہیں آؤں گا تم لوگ یہ اب لیکن جاگ رہا ہوں اب بھوک کی شدت ہوئی یہ سوچ کر میں اٹھا چلو مسجد نبوی کے باہر کہیں پانی زمزم کا اویلیبل نہیں ہوتا وہ مسجد نبوی کے اندر کین رکھے ہوتے ہیں. میں نے سوچا چلو جا کر پانی زمزم ہی پی لیتے ہیں. لیکن ابھی وضو کر کے باہر نکلا ہی تھا کہ ایک اور شخص آ گیا کہا حاجی اور اتنی رات میں اتنا گرم گرم وہ کھانا دے کے گیا تو میں سوچ رہا تھا کہ 2 بجے بھی یہاں سے نعمتیں ایسی مل جایا کر 2 بجے رات میں وہ دے گیا. عام طور پر ایسا نہیں ہوتا ہے لیکن وہاں تو یہ ہے کہ منگتا کا ہاتھ یہ وہی بہن ہے نیلی سہانی صبح میں ٹھنڈک جگر کی ہے کلیا کلی دلوں کی یہ ہوا جگر کی ہے اور منگتا کا ہاتھ اٹھتے ہی دادا کی دین تھی دوری قبول عرض میں بس ہاتھ بھر کی دوری قبول عرض میں بس ہاتھ بھر اتنا ہی لگتا ہے تو اٹھانا حضور دے دیں گے دوری قبول عرض میں بس ہاتھ بھر کی ہے. تو بات چونکہ عمرہ کی تھی تو تھوڑی سی ہونا ہی مدینے کی بات ہے نا جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا یاد اس کی اپنی عادت بھول گئے آپ یہ شعر. نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ علماء اہل سنت زندہ باد مسلک اعلی حضرت زندہ باد. یہ شعر جو ہے نا اپنی گھٹی میں لو ابھی بھولنا نہیں اس شعر کو جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا یاد اس کی اپنی عادت کیجئے. یہی موضوع سخن ہونا چاہیے ٹھیک ہے. اب دیکھیے یہ تو بات عمرہ کی تھی درود پاک سنایا تو ہم اگلی گفتگو کی طرف بڑھے. سیدنا ابو مولانا محمد المعادن الحب والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے تعلق سے ارشاد فرمایا کہ حدیث ہے انا مدینۃ العلم وعلی بابھا کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کے دروازے ہے. درود پاک پڑھے آپ لوگ. میں بطور نخرہ یہ بات نہیں کہہ رہا لیکن میں معذرت کے ساتھ تھوڑا سا آپ کے اندر آج مجھے بد نظامی نظر آ رہی ہے. آپ لوگ برا نہ مانیے پانی اور یہ سب میں تعریف کیا تھا اس سے پہلے کہ آپ لوگ ان کے اندر یہ چیزیں نہیں ہیں. بالخصوص میرے لیفٹ ہینڈ کا پٹھا جو ہے نا تھوڑا سا یہ جو پٹھا ہے تھوڑا سا مجھے ڈسٹرب کر رہا ہے کیونکہ میں آپ کو رٹی رٹائی تقریر نہیں دینا چاہتا تھا. اگر نہ مجھے پھر آپ شور بھی کرتے رہیں گے نا تو میں تقریر بہت لمبی کر دوں گا لیکن میں چاہتا ہوں کچھ نیا آپ ٹھیک ہے. اور انشاءاللہ آپ جب اٹھیں گے تو آپ کو خود کو محسوس ہونا چاہیے جب آپ کا دل یہ گوارا کر لے گا نا یہ گواہی دے دے گا کہ ہاں ہمیں کچھ کام کی چیز ملی ہے تو میری تقریر کامیاب. اور میرا نذرانہ بھی وہی ہوتا ہے کہ آپ کو کچھ ملنا چاہیے. اور میں آج بتاؤں گا کہ ہمارے اسلاف نے دیا ہے لیا کچھ نہیں. جو آج کا موضوع ہے جو ہم نے رستے میں پورا ڈسکشن کرتے ہوئے آئے ہیں 2 گھنٹہ وہ یہی ہے کہ ہمارے اسلاف نے دیا ہے لیا نہیں. سمجھے اگر نہ شاہجہاں کے دور میں بہت بڑے بزرگ تھے ان سے شاہجہاں جب ملنے گیا نا تو آپ نے دربان کو کہا کہ اس پہرے دار کو بیٹھا دیا کہ اس کو آنے مت دے. اور 2 کھانے ہوتے تھے ایک نیچے والا اور ایک بالا کھانا اس کو بولتے تھے. آپ اوپر والے اس میں چلے گئے اور اس میں سے اپنے دالان کو دیکھتے ہوئے بیٹھ گئے. تو بادشاہ کو آنے نہیں دیا. تو بادشاہ بھی پڑھا لکھا تھا نا شاہجہاں ان پڑھ نہیں تھا. اس نے کہا کہ فقیروں کے در پہ حضور دربان کے کام نہیں ہوتے. فقیروں کا در ہر خاص و عام کے لیے کھلا ہوتا ہے. تو جب آپ نے سنا کہ یہ اب کام کی بات کیا تو کہا کہ آنے دو. تو فرمایا تو نے کہا کہ فقیروں کے در پر دربان نہیں ہوتے نہیں رکھے جاتے. تو آپ فرماتے رکھے جاتے ہیں بعض اوقات تاکہ دنیاوی کتے نہ
یہ بادشاہ وقت کو ایک اللہ کا ولی کہہ رہا ہے، یہ اسی کی طاقت ہے، وگرنہ کوئی اور کہتا تو گردن اتر جاتی ہے اس کی، لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ رکھے جاتے ہیں دربان تاکہ دنیا کے کتے نہ آئیں۔ پھر اس کے بعد میں فرماتے ہیں کہ ایک شخص آیا مرید، تو اس نے آپ کو سونے کا ایک ٹکڑا دیا، تو جو بادشاہ تھا وہ ایسا دیکھنے لگا ترچھی نظر سے، تو فرمایا کہ ہم تو اس سے بیزار ہیں، لیکن دنیا داروں کو یہ اتنا رہنے کے بعد میں دوسرے کو دیکھ رہا ہے۔ سمجھ میں آیا؟ تو اولیاء نے دیا ہے، لیا کچھ نہیں، آج اسی پہ گفتگو، تو آپ تھوڑی سی سنجیدگی پیدا کریں۔ میں بتا رہا تھا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے تعلق سے اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ انا مدینہ العلم وعلی بابها، کہ میں علم کا شہر اور علی اس کے دروازے۔ ایک شخص ہے جن کا نام زطا ہے، رہنے والے فارس کے، فارس کہتے ہیں اس خطے کو جس میں آج کا ایران، افغانستان کا تھوڑا حصہ، ازبیکستان، تاجکستان، آذربائیجان، بہت سنا ہوگا نا آپ نے، آذربائیجان کا نام سنا ہے تھوڑے دن پہلے؟ نہیں سنا؟ آذربائیجان بہرحال وہ جو رشیا سے نیچے کی ممالک ہے، اسی میں یہ تمام شمار ہوتے ہیں، جس کے پرانے مشہور شہر جو تھے سمرقند و بخارا، سمجھ میں آیا؟ یہ سب فارس کے حصے ہیں۔ فارس بہت بڑا تھا، ایک سپر پاور تھا یہ ایران۔ فارس کے یہ رہنے والے تھے۔ فارس بھی ایک شہر ہے جس کا نام ہے بابل، قرآن میں بھی اس کا ذکر ہوا بابل کا۔ بہرحال آپ جو ہے زوتا جو نام ہے وہ کوفہ عراق کا ایک شہر ہے جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دار الخلافہ تھا، یعنی آپ نے خلافت وہیں سے فرمائی، مدینے کو چھوڑ دیا تھا، وہاں پہنچے اور ایمان لائے، اور آپ کے حضرت یہ جو زوتا ہے یہ تابعی ہوئی، کیونکہ یہ حضرت علی کے ہاتھ پر ایمان لائے، اور ان کو شروع ہی سے حضرت علی سے بڑی محبت تھی، بہت زیادہ محبت تھی، تو یہ حضرت علی کی بارگاہ میں آیا جایا کرتے۔ ایک مرتبہ انہوں نے نوروز، یہ پارسیوں کا جو کہ فارس سے تعلق رکھتے ہیں، ان کا ایک تہوار ہے نوروز، عید جیسی ہماری عید الفطر اور عید الاضحیٰ ہوتی ہے، اسی طرح پارسیوں کا ایک تہوار ہوتا ہے نوروز۔ تو نوروز کے دنوں میں چونکہ یہ پہلے پارسی تھے، بعد میں ایمان لائے تھے، تو حضرت علی کی بارگاہ میں انہوں نے فالودہ پیش کیا، تو آپ نے کہا کہ ہمارے لیے تو ہر روز ہی نوروز ہے، ہمارے لیے تو ہر دن ہی عید ہے، یہ فرمایا۔ اور جب آپ کو ایمان آپ لے آئے زوتا، تو آپ کا نام ہوا نعمان، ہے نا، نعمان، اور آپ کو ایک بیٹا ہوا جس کا نام تھا ثابت، ٹھیک ہے؟ تو آپ اس کو لے کر حضرت علی اپنے بیٹے ثابت کو لے کر بارگاہ حضرت مولا کائنات میں پہنچے، تو آپ نے ثابت کے لیے دعا کی اور ان کی اولادوں کے لیے دعا کی، سبحان اللہ سبحان اللہ، ٹھیک ہے؟ تو یہی ثابت ہے جو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کے والد ہیں، اور آپ کے دادا کا نام نعمان ہوا، تو آپ کا نسب تین حصوں میں ایسا ہوا کہ نعمان بن ثابت بن نعمان۔ نعمان حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کا نام ہے۔ تو مورخین نے یہاں پر، خطیب بغدادی نے بالخصوص یہاں پر ایک نقطہ لکھا کہ امام اعظم ابو حنیفہ جو ہے وہ حضرت مولائے کائنات حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی دعا کا نام ہے، سبحان اللہ۔ اب سمجھ میں آیا کہ علی جو ہے وہ علم کے شہر کے دروازے ہیں، جب ان کی دعا حضرت نعمان بن ثابت کو مل گئی تو اللہ نے ان کو اپنے وقت کا ایسا امام بنایا کہ چاروں ائمہ میں سب سے زیادہ تقلید کرنے والے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ۔ یہ دعا حضرت علی کی ہے، اور جب حضرت علی کی دعا مل جاتی ہے تو پھر آدمی سریا بنے تو کیا نہ بنے۔ سمجھ میں آیا یہ نکتہ؟ سمجھ میں آیا کہ یہ مولائے کائنات کی دعا کا نام امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ۔ مورخین لکھتے ہیں کہ آپ 80 ہجری میں آپ کی پیدائش ہوئی اور آپ تابعی ہیں۔ آپ نے حضرت انس
بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایمان کی حالت میں دیکھا، اسی طرح اور بھی صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کو آپ نے دیکھا ہے۔ چند صحابہ کو اس بنیاد پر آپ تابعی ہوئے۔ تابعی میں کچھ تابعی جو ہے بہت اعلیٰ مقام رکھتے ہیں، خیر التابعین، یعنی صحابہ کے بعد اگر کسی کا مقام اس امت میں ہے تو وہ تابعین کا ہے، اور اس میں بھی خیر التابعین جو ہے وہ کس کا لقب ہے آپ کو معلوم ہے؟ وہ حضرت اویس کرنی رضی اللہ عنہ، کہ آپ آنا تو چاہتے تھے حضور کی بارگاہ میں مگر نہ آ سکے، لیکن بعد میں حضور نے بھیجا تھا حضرت علی اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ نے ان کو دیکھا ہے تو سب سے بڑے تابعین میں اگر کسی کا شمار ہوتا ہے تو حضرت اویس کرنی ہے، لیکن ان میں امام اعظم کا بھی شمار ہوتا ہے، یعنی بڑے تابعین میں سے۔ اور 80 ہجری میں آپ کی ولادت ہوئی۔ آپ کا شروعاتی جو دور ہے، آپ کی جو پیدائش ہو رہی تھی وہ دور تھا جب حضرت زبیر اور مختار سقفی، یہ نام سنا ہوگا آپ نے، ان کا دور ختم ہو رہا تھا، اور خلیفہ حجاج بن یوسف، یہ جو تھا ایک ظالم قسم کا بادشاہ تھا، اس کو حاکم بنایا گیا تھا عراق کا، ٹھیک ہے، اور یہ اتنا بڑا ظالم تھا کہ مورخین لکھتے ہیں، امام غالباً میرے ذہن میں واصلی کو امام شافعی کے حوالے سے، کہ فرماتے ہیں کہ اگر ہر قوم کے بڑے بڑے ظالموں کو جمع کیا جائے تو ان تمام کی جو ظلم ہے اس کو اکٹھا کیا جائے تو حجاج بن یوسف کا ظلم اس کے برابر ہوگا، اتنا بڑا ظالم یہ شخص تھا۔ اس دور میں امام اعظم ابو حنیفہ نے آنکھیں کھولی، تو وہ سیاسی اعتبار سے جو اسلام کا نقشہ تھا وہ تتر بتر تھا، اور ایسا ظالم حاکم عراق پر اس وقت مسلط تھا، تو حالات نہیں تھے کہ آپ علم حاصل کریں، لیکن آپ پوری اولیاء اکرام کی زندگی کو اٹھا کے دیکھیے، ہر ایک بڑے کے پیچھے کوئی ایک ایسی وجہ ہوتی ہے جو اس کو بڑا بنا دیتی ہے۔ آپ تاریخ پڑھیے، حضرت سرکار تاج الاولیاء کی تاریخ پڑھیے، بابا سرکار حضور کا تذکرہ، یہ بھی ہماری خاصیت ہے کہ ہم چھوڑتے نہیں اپنے بزرگوں کو، وہ در وہ ہے کہ وہاں سے بڑا فیض ملا ہے مجھ کو۔ تو سرکار تاج الاولیاء بھی جب مدرسے میں تعلیم حاصل کر رہے تھے، اس وقت حضرت عبداللہ شاہ نوشائی کامٹوی رحمۃ اللہ، کامٹی میں آپ کی مزار اقدس ہے، آپ گزر فرمایا اسے کیا پڑھا رہے ہیں؟ تو پڑھایا ہے، اور یہی آپ نے اپنے جیب پوٹلی سے کھلی روٹی کا کوئی ٹکڑا آپ کو کھلایا تھا، اس سے اپنی زندگی کا ٹرننگ پوائنٹ تھا۔ وہی آپ نے ابھی خواجہ غریب نواز کا عرس گیا ہے، آپ نے سنا ہوگا بارہا یہ واقعہ کہ آپ اپنے کھیت میں اپنے باغ میں کام کر رہے تھے، اس وقت مظہور زمانہ حضرت ابراہیم کنگوزی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی پوٹلی سے ایک روٹی کا ٹکڑا چبا کے کھلایا تھا، جس سے کے بعد میں حضرت غریب نواز نے اپنا باغ اور پنچکی بیچ کر حصول علم کے لیے راستہ طے کیا۔ اسی طرح امام اعظم ابو حنیفہ کا کاروبار کپڑوں کا ہے، آپ کیونکہ وہ دور حجاج بن یوسف کا تھا جو خاص طور پر علماء کو نشانہ بناتا تھا، اہل علم کو اپنے ظلم کا شکار کرتا تھا، تو اس دور میں علم حاصل کرنا نہایت مشکل کام تھا۔ ایسے دور میں آپ چونکہ آپ کا جو خاندانی پیشہ تھا وہ کپڑوں کا کاروبار تھا، آپ اسی میں لگے ہوئے تھے، لیکن جس بازار سے آپ کا گزر ہوا کرتا تھا تو راستے میں حضرت عامر شعیبی رحمۃ اللہ علیہ کی درسگاہ بھی پڑتی تھی۔ یہ اپنے وقت کے بہت بڑے امام ہیں، جب یہ اکثر امام اعظم کو آتے جاتے اس راستے سے دیکھتے تو ایک دن روکا اور پوچھا بیٹا کدھر کا ارادہ ہے، اے نوجوان کدھر کا ارادہ ہے؟ تو فرمایا بازار جا رہا ہے۔ تو فرمایا کس لیے جا رہے ہیں؟ تو کہا کاروبار ہے۔ تو کہا کہ اپنی لو رب سے لگا، اپنی لو رب سے لگا اور حصول علم کی طرف کوشش کر کہ میں تیری پیشانی کو بہت چمکتی اور دمکتی دے گا۔ جب یہ جملے کہنا تھا حضرت امام عامر شعیبی رحمۃ اللہ علیہ نے، تو آپ نے اس کے بعد میں تعلیم کا سلسلہ شروع کیا۔ یہاں روک کر نوجوانوں کی بالخصوص توجہ چاہوں گا
لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ تعلیم حاصل کرنے کے لیے، مدرسہ جانے کے لیے، قرآن کو تجوید کے ساتھ پڑھنے کے لیے، ضروریات دین کا علم حاصل کرنے کے لیے بچپن ہی سے پڑھے تو ٹھیک رہتا، وہ تو عمر ہو گئی، اب ایک رہتا ہے عمر ہو گئی۔ تو یاد رکھیے، حصول علم کے لیے، علم حاصل کرنے کے لیے کوئی ٹائم نہیں ہوتا، جب چاہو حاصل کرنا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں قرآن کو آپ نہیں پڑھیں گے تو یوں ہی چھوڑ دیے جائیں گے؟ آپ حصول علم کے لیے کوشش نہیں کریں گے، یوں ہی چھوڑ دیے جائیں گے؟ امام اعظم نے اپنے عمر کا ایک کافی حصہ گزار کر جو ہے علم حاصل کیا، یعنی تقریباً 20-22 سال تک آپ کاروبار کرتے رہے، اس کے بعد میں آپ حصول علم کی طرف۔ مورخین لکھتے ہیں کہ آپ کے اساتذہ کا جو شمار ہوتا ہے وہ قریب 4000 اساتذہ کرام، یعنی یہاں 1-2 ٹیچر سے علم حاصل کیا جاتا ہے، لیکن امام اعظم کو علم کا ایسا شوق اللہ نے عطا فرمایا تھا کہ آپ نے تقریباً 4000 علماء کرام سے علم دین حاصل کیا، انہی میں سے امام اعمش بھی۔ میں ایک واقعہ بتا دوں آپ کو کہ علم کس کو کہتے ہیں اور علم کیا سکھاتا ہے۔ آج کے دور میں جو عالم ہوتے ہیں بہت سارے، جب وہ علم حاصل کر لیتے تو ان کے اندر اکڑ اور گھمنڈ اور غرور آ جاتا ہے کہ بعض اوقات وہ اپنے اساتذہ پہ بھی سبقت لے جانے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن امام اعمش کی بارگاہ میں ایک شخص آیا، اس نے ایک مسئلہ پوچھا، آپ نے کہا کہ لا بھی میں نہیں جانتا، دوسرا مسئلہ پوچھا، کہا کہ میں نہیں جانتا، تیسرا مسئلہ پوچھا، میں نے نہیں، 5 مسئلے اس نے پوچھے، آپ نے سب کے جواب میں کہا کہ میں نہیں جانتا۔ امام اعظم بھی بیٹھے ہوئے تھے وہاں پر، تو حضور فرمایا کیا میں جواب دے دوں؟ استاد کے پاس جواب نہیں، آج جس کو سیمڑا رہے گا علم کے نام پہ اسے آتا کچھ نہیں، امام صاحب سے مسئلہ پوچھیں، اگر امام صاحب نے نہیں بتایا پھر تو امام صاحب کی خیر نہیں، کیا آتا جی کو نہیں بولے گا۔ لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ کوئی مسئلہ آپ امام سے کسی عالم سے پوچھو اسے اس وقت یاد ہو، وغیرہ میں بڑوں کی لسٹ کھول کے بیٹھتا ہوا بھی جن کا طریقہ کیا تھا، اور یہی اہل علم کا طریقہ ہے۔ لیکن عوام میں یہ ہوا کہ امام سے مسئلہ پوچھو، امام صاحب نے نہیں بتایا تو امام صاحب کہے کہ امام صاحب، یہی عوام میں تو امام صاحب بھی پھر کیا کرتے، مسئلہ معلوم رہے نہ رہے وہ اپنے دماغ سے دے دیتے کچھ نہ کچھ، لیکن یہ بھی غلط اور وہ بھی غلط۔ میں ملفوظات اٹھائیے امام احمد رضا کی، کئی جگہ اعلیٰ فرماتے کہ فقیر کی نظر اس مسئلے پر نہیں ہے، اس کا مطلب کیا آپ اعلیٰ تو نہیں مانیں گے؟ فی الوقت ہر مسئلہ دماغ میں ہو یہ ضروری نہیں، وہ امام اعظم کے استاد ہے، مسئلہ نہیں معلوم لیکن ایک شاگرد ہے، لیکن وہ شاگرد بھی کیسا ہے دیکھیے، فرماتے حضور میں جواب دے دوں تو اپنی شیخی پر ہے لیکن انداز گفتگو آپ دیکھیے۔ امام اعظم نے کہا کہ حضور میں بتا دیتا ہوں، آپ نے کہا کہ بتاؤ، تو فرماتے حضرت آپ نے مجھے فلاں حدیث پڑھائی ہے، یہ میرا کمال نہیں ہے حضرت، آپ نے مجھے فلاں حدیث پڑھائی ہے، اس سے یہ مسئلہ آپ سمجھا، یہ پہلے مسئلے کا۔ پھر فرماتے حضور آپ نے مجھے فلاں حدیث پڑھائی ہے، اس سے اس مسئلے کا عقل میں نے کیا۔ تو استجراق میں یعنی حدیث سے مسائل نکالنے میں امام اعظم کو کمال حاصل تھا۔ پڑھائی امام اعمش نے کی حدیث ہے، لیکن مسئلے نکال کون رہا ہے؟ امام اعظم نکال رہے، لیکن اس کے اندر اپنا کمال بیان نہیں کر پا رہے، ہر بار کہتے ہیں حضرت آپ نے فلاں حدیث۔ اس میں استاد کا ادب بھی ملحوظ رکھا کہ یہ نہ ہو کہ میں تھوڑا سا مجھے زیادہ نہیں گیا تو میں شیخی پکار کے پھر ہوتی، اس بات کا خاص خیال رکھیں۔ امام اعظم وہ ذات ہے کہ حدیث پاک میں آتا ہے کل قیامت کے دن آپ کو جو لقب ملے گا وہ یہ ہے کہ آپ اس امت کے چراغ ہوں گے، اسی لیے آپ کو سراج الامہ کہا جاتا ہے، امت کا چراغ، اللہ وہ روشنی عطا فرمائے گا۔ اور دیکھیے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں یہ بھی ارشاد فرمایا جس کا مفہوم یہ ہے، میں آپ کو سمجھانے کے لیے اس کو تھوڑا سا اپنے الفاظ میں بیان کر رہا ہوں، اس لیے مفہوم بیان کر رہا ہوں۔ حضور فرماتے ہیں کہ فارس سے ایک شخص نکلے گا کہ اگر علم سریا، اب سریا کیا چیز ہے؟ ہاں وہ جو فلاں محلے میں رہتی ہے وہ نہیں، یہ ہمارے یہاں کی کنفیوژن ہے، سریا بولو سمجھ میں نہیں آتا، پڑھتے کچھ نہیں۔ ایک ہوتا ہے سریا اور ایک ہے تحت السرا، نام سنا ہے؟ تحت السرا سمجھ گئے ہوں گے سب جو اہل ہے۔ سریا اس ستارے کو کہتے ہیں جو سب سے بلند مقام پر،
اب وہ کون سا ہے وہ تو نہیں، لیکن وہ سریا ہے، اس کو بلندی ملی اس لیے اسے سریا کا. اور سرا کہتے ہیں تحت السرا، وہ تہ جو سب سے نیچے. حضور فرماتے ہیں کہ اگر علم سریا پر ہوگا تو وہ اسے وہاں سے بھی حاصل کر لے گا، وہ فارس سے ہوگا. اور امام اعظم ابو حنیفہ کہاں کے تھے؟ فارس کے تھے. اور آپ دیکھیے علم کے معمولات میں جو علم کے دریا جن لوگوں نے بہائے ہیں ان کے اندر فارس کے افراد کا نام بہت زیادہ ملے گا. یہ بہت پرانی تہذیب تھی اور یہاں پر اہل علم زیادہ تھے. امام بخاری کہاں گیا؟ امام بخاری بخارا کے، وہ فارس میں. ایسے بہت سارے علماء اکرام فارس کے. تو آپ کے تعلق سے یہ حدیث اور اس پر اتفاق ہے. ہاں یہ بات الگ ہے کہ آج کچھ نکل گئے ایسے والے جو کہتے ہیں کہ ہم مقلد نہیں ہیں، ہم امام اعظم تقلید نہیں کریں گے. ان کو کہا جاتا ہے غیر مقلد، ان کو کہا جاتا ہے غیر مقلد. ٹھیک ہے، تو امام اعظم کی سب سے زیادہ مقلد. لیکن آپ نے امام اعظم کا صرف نام سنا، تعلیمات کے نام پر امام اعظم کہاں ہے؟ آج میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارے بزرگوں کی تعلیمات کیا ہے. آپ دیکھیے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی راستے سے جا رہے ہیں، آپ کا پیر غلطی سے کسی بچے کے پیر پر پڑ گیا. ہوتا ہے عام طور پر بھیڑ بھاڑ ہوتی ہے تو دھکا مکا لگ جاتا ہے. جیسے ہی اس بچے کے پیر پر آپ کا پیر پڑا تو امام کی طرف وہ بچہ رک کر کے کہتا ہے کہ آپ کو اللہ کا خوف نہیں ہے؟ جیسے یہ جملے امام اعظم نے سننے تھے امام اعظم بے ہوش ہو گئے، غشی کھا کے گر گئے. ہمارا عالم ہے نا میں تو بتا رہا، لیکن امام اعظم بے ہوش ہو کے گر پڑے اور فرمایا جب ہوش آیا تو لوگوں نے کہا کہ حضرت ایک بچے کی بات آپ کی ایسے لگ گئی. تو کہا کہ یہ آواز مجھے غیبی لگی. اللہ اکبر. یعنی اس نے ایک نصیحت دی کہ ہر چیز میں اپنے رب سے ڈرتے رہو، کہ یاد رکھو کسی کو ٹھوکر بھی لگ جائے تو اس کا حساب تو قیامت کے دن ہونے والا ہے. چاہے کہ لوگوں کا مار ہڑپ آ جاؤ، لوگوں کے اوپر ظلم و ستم کر آئے، تھوڑا طاقتور ہوتا ہے تو اپنی طاقت کا استعمال کرتا ہے. یاد رکھیے ہر چیز کا جواب دینا. یہی امام اعظم کا یہ ہے تقوی اس درجے کا کہ ایک دن دیکھیے یہ پیران نظام آج جو ہے نا، میں پیروں کا بہت مخالف ہوں. یعنی وہ پیر جو پیر کے لائق نہیں ہے، باقی جو لائق ہے میں ان کی بات نہیں کرتا. آج کل جو خوب ساری انگوٹیاں والا جو ماحول ہے، رہتے کچھ نہیں، ڈبہ رہتے ہیں پورا. بہت سے افراد وہ ہوتے ہیں جو شور بہت کرتے ہیں، رہتے کچھ نہیں. ڈھول دیکھا آپ نے؟ ڈھول بہت آواز کرتا ہے، ادھر سے بجاؤ تو ادھر سے بھی بجتا ہے، ادھر سے بھی بجتا کتنا ہے. اور بعض آواز وہ ڈھول ہوتے جو اوپر سے بھی چمچ سے بجائے جاتے ہیں، اسٹین چوطرفہ بجتے ہیں، لیکن رہتے اندر سے خالی ہوتے ہیں نا. تو میں ان کی مخالفت کر رہا، اچھے پیروں کی مخالفت نہیں کر رہا، لیکن واقعی وہ لوگ جو پیری مریدی کے نام پر بدنما داغ ہے میں ان کی بات کر رہا ہوں. آج صرف انکمنگ ہے، آؤٹ گوئنگ کچھ نہیں. لیکن دیکھیے امام اعظم ہے، تابعی ہے، رسول اللہ سے قریب کا زمانہ پایا. ایک آدمی تھا، آپ بازار سے گزرے، ایک آدمی آپ کو دیکھ کر چھپ گیا. اس بات کی خبر حضرت کو ملی کہ بہت سے موقع پہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ آدمی آپ کو دیکھ کر چھپ جاتا ہے اور راستہ بدل لیتا ہے. تو آپ کو خبر لگی تو آپ نے اس کو بلایا کہ تم ذرا کہاں چھپتے ہو؟ بلایا. کہا کہ کیوں چھپتے ہو؟ میرے تک خبر پہنچی ہے کہ تم مجھ کو دیکھ کے چھپ جاتے ہو. کہا حضور میں آپ کا مخروض ہوں، میں نے آپ سے قرض لیا ہے 10,000 دینار میں آپ کو دینے کے ہوں. تو فرمایا میں کافی عرصہ ہو گیا میں دے نہیں پا رہا ہوں. تو فرمایا اس وجہ سے تم مجھ سے ڈرتے ہو؟ فرمایا اس وجہ سے تم مجھ سے ڈرتے ہو؟ تو فرمایا جا آج کے بعد یہ کام مت کرنا ہے، مجھ سے چھپنا مت، میں نے وہ قرضہ معاف کر دیا. یہ ہے اللہ والے. سمجھ میں آیا؟ اور آپ کے سب سے قریبی شاگرد وہ حضرت امام ابو یوسف ہے. اہل علم جانتے ہیں سب سے قریب امام محمد اور امام ابو یوسف، یہ دو بڑے شاگرد ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ 20 سال تک، کتنے سال؟ 20 سال. ایک چھوٹا موٹا ٹائم آف پیریڈ نہیں ہوتا ہے 20 سال کا. یعنی میری زندگی کا آدھا حصہ ہے وہ، اور کسی آدمی کی زندگی کا یعنی زیادہ بھی جیے گا 80 سال، 25% حصہ. فرماتے 20 سال میں امام اعظم سے پڑھتا رہا. اس دوران آپ نے میری اور
اور میرے اہل خانہ کی کفالت فرمائی. یعنی ایسا استاد لاؤ زمانے میں ڈھونڈ کر جو پڑھا بھی رہا ہو اور گھر کو پال بھی رہا ہو. آج تو ان کے نام پر اپنے گھر بلے جاتے ہیں ہے نا. اور معلوم ہے آپ کو امام اعظم نے چندہ نہیں کیا. امام اعظم اپنے وقت کے ایک کامیاب تاجر کا نام تھا, اپنے وقت کے ایک سکسیسفل بزنس مین کا نام تھا. آپ کی تجارت کا عالم یہ تھا کہ مارکیٹ کے اندر کپڑے کا ریٹ آپ کھولتے تھے. منڈی میں کوئی خاص ہوتا ہے نا جو کپڑے کا ریٹ کھولتا ہے, آپ جو ریٹ کھولتے وہی ریٹ طے پاتا تھا. اتنے بڑے تاجر اور بزنس مین آپ تھے. آپ کماتے ہی اس لیے تھے کہ آپ اپنے شاگردوں کو پالا کرتے تھے. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ جو فقہ حنفی کی جو بہاریں ساری دنیا میں نظر آ رہی ہے, یہ امام اعظم کی اپنی پرسنل قربانیوں کا بھی نتیجہ ہے. جہاں علم ہے وہاں علم ہے, مگر وہاں یہ بھی ہے کہ اپنے شاگردوں کو اپنے ذریعے معاش کے ذریعے جو کماتے تھے اس سے آپ اپنے بچوں کی کفالت کرتے تھے. لیکن آج عالم یہ ہے کہ چندہ کر کے آدھا رکھ لیا جاتا ہے. اب بے وقوف ہماری قوم ہے جو سمجھتی ہے یہی دین کا کام, یہی دین کا کام ہے, سمجھتی ہے یہ ختم ہونا چاہیے. یہ جو نظام بنا اس نے قوم کو برباد کر دیا. امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی ایسے ماندار, بہت سے یہاں پر تاجر ہوں گے, اگر کوئی چیز خریدنے والے ہو, یعنی جو آپ لوگوں سے خریدتا ہے, تاجر وہ ہوتے ہیں نا جو خریدتا ہے پھر بیچتا ہے. اگر کوئی آپ کے پاس بیچنے کے لیے کوئی سامان آ جائے تو اگر وہ 5 گنا اس کی قیمت کم بتائے, یعنی فار ایگزامپل اس کی ویلیو جو ہے 10 روپے ہو فار ایگزامپل, یا 1000 روپے, تھوڑا سا بولیں گے 10 روپے بہت چھوٹے جا رہے مولانا, مثال کو تو بڑی تو میں بڑی دے دیتا ہوں. اگر مثال کے طور پر اس کی قیمت 1 لاکھ روپے کی ہے اور وہ بولے کہ یہ 20,000 میں لے لو, تو آپ بولیں گے واہ مرغا آیا, اللہ جلدی سے لے, اب بھی نکال کے 5 گنا پروفٹ ہے نا. کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ ایمانداری سے بولیں کتنا بڑا بھی متقی پرہیزگار کیوں نہ رہے گا. بولے گا جب بیچنے والا 1 لاکھ کی چیز 20,000 میں بیچ رہا ہے اب بھی خریدتا ہوں. لیکن امام اعظم کی بارگاہ میں ایک بوڑھی عورت آئی ہے, وہ سامان لے کر آئی ہے, کہتی ہے کہ 100 دینار دے دو اس کے. کہا کہ نہیں خاتون یہ تو زیادہ کا ہے. تو کہا کہ آپ مناسب سمجھو, کہا 200 لے لو. اس نے کہا ٹھیک ہے. کہا 300. نہیں یہ 200 کا بھی نہیں, زیادہ کا ہے, 300 لے لو. کہا کہ نہیں 300 نہیں, آج یہ تو اور زیادہ کا لگ رہا ہے, 400. 400 تک بڑھا. پھر 5ویں مرتبہ جب اس کو بڑھانا چاہا, کہا نہیں یہ تو 500 کا ہے. تو اب وہ عورت تھوڑی سی اس کا دماغ اب پھر گیا, وہ کہنے لگی یار اتنے بڑے امام ہو تم میرے ساتھ مذاق کر رہے ہو. اس کو لگا کہ 100 بڑھائے گا, کون بڑھائے گا. اس کو آج کاروباری اعتبار سے جو آدمی ہو تو بولے کہ بے وقوف ہے, لیکن امام اعظم اس کی اصل قیمت جانتے تھے اور یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ عورت غلطی سے یہ قیمت بتا رہی ہے. آپ نے 500 تک پہنچایا. جب اس نے کہا کہ کیا تم میرے ساتھ مذاق کر رہے ہو, تو کہا کہ جاؤ کسی شخص کو بلا کے لاؤ, اس سے اس کی قیمت پوچھو. وہ بوڑھی عورت گئی, ایک شخص کو لے کر آئی, کہا کہ بتاؤ اس کی قیمت کتنی. کہا 500 دینار. یعنی امام اعظم نے وہ پاکیزہ تجارت کی ہے کہ کوئی اپنا مال دھوکے سے بھول سے اگر سستے میں بھی بیچ رہا ہے تو اس کی صحیح قیمت دے کے اس کو خریدا ہے. یعنی امام نے سوائے مسئلے مسائل میں آپ کی رہنمائی نہیں کی بلکہ پوری زندگی کے نشیب و فراز فرمایا کہ نہیں 500 دے کے بھیجا. اسی طرح آپ کے جو ساتھی تھے بزنس پارٹنر, وہ بھی مشہور بزرگ ہیں, تو ان کو آپ نے ایک مرتبہ بتایا کہ یہ کپڑا جو ہے نا اس میں نقص ہے. نقص یعنی اس میں کچھ خرابی ڈیفیکٹ ہے. کپڑا ہوتا ہے نا تھان میں کبھی کٹ لگ جاتا ہے, تو وہ ایک کٹ لگا ہوا تھا. انہوں نے بتایا کہ تھان میں کٹ ہے تو اس کو تھوڑا مت بیچنا. آپ چلے گئے باہر, آگے دیکھا تو وہ تھان غائب ہے. تو کہا وہ تھان کہاں گیا. کہا حضور میں کو یاد نہیں رہا اور میں نے بیچ دیا. آپ نے کہا کہ پورا مال نکالو, جتنا ہے اتنا صدقہ کرو, اس کو تلاش کرو. وہ نہیں ملا, نہیں مل پایا. تو آپ نے مسجد میں جا کر اعلان کیا, جو مال تھا وہ بھی صدقہ کر دیا جو اس سے لیا تھا, اور مسجد میں جا کر اعلان کیا کہ میرے سے یہ معاملہ, حالانکہ ان سے نہیں ہوا, کہا میرے دکان پہ یہ معاملہ ہو گیا, تم لوگ گواہ ہو جاؤ, میں نے توبہ کر دی. اللہ اکبر. اپنے وقت کا امام مسجد میں جا کر اعلان کر رہا ہے. یہاں تو ایسا ہے کہ بھر عبداللہ گوڑ ضلع میں جدھر سے آئے آنے دو, جیسا آئے آنے دو. لیکن یہ امام اعظم ہے. ایک مرتبہ یہ ہوا, یہ بھی دیکھیے اتنی جستجو کس کو ہوتی ہے کاروبار کے اندر. ایک مرتبہ یہ ہوا کہ آپ کا جو
دکان میں کام کرنے والا موجود تھا، اور اس نے کیا کیا، ایک کپڑا بیچا، اس کی قیمت 1000 دینار، اس نے درہم، چاندی کا سکہ 1000 درہم اس نے لیے۔ جب امام اعظم آئے حساب کتاب کیا، اب تو یہاں تو یہ معاملے نہیں، حساب کتاب کیا تو کہا اس میں پیسے زیادہ آ رہے ہیں، تو اس نے بتایا کہ جو فلاں والا جو 400 کا تھا میں نے 1000 میں بیچ دیا۔ آپ اس پہ غصہ ہوئے، کہا کہ یہ کیا کیا تم نے، یہ کیا کیا؟ تو کہا کہ حضور غلطی ہو گئی۔ تو پھر پتہ لگا کہ وہ مدینے سے آیا، یہ علم ہو گیا کہ وہ مدینے سے آیا تھا، نہیں مکہ معظمہ سے آیا، یہ علم ہوا۔ تو امام اعظم نے اپنا رخت سفر باندھا اور سیدھا چل پڑے مکے کی طرف۔ بتائیے، ایک غلطی سے بیچا گیا ہے، لیکن آپ کو اللہ کی بارگاہ میں اس کا جواب دینا ہے، اس لیے آپ نے رخت سفر باندھا، مکہ پہنچ گئے، کافی دن انتظار کرتے رہے کہیں تو دکھ جائے، اب اس کو دیکھا بھی نہیں تھا، بیچا تو لڑکے نے دکان کے، ڈھونڈتے رہے لیکن کیسا پہچانتے، لیکن اللہ والے جب تلاش کو نکلتے نا تو راستے آسان ہو جاتے ہیں۔ آپ ایک دن بیٹھ کے مطاف میں بیٹھے ہوئے عبادت میں مشغول تھے، دیکھا ایک شخص وہی کپڑے پہن کے طواف کر رہا، تو سمجھ گئے اور فوراً قریب گئے، کہا کہ یہ کپڑا میرا ہے، کہا کہ نہیں یہ آپ کا کپڑا تھوڑی نا، میں نے 1000 درہم دے کر کوفہ سے اس کو خریدا ہے، ابو حنیفہ کی دکان سے۔ تو کہا کہ تم نے ابو حنیفہ کو دیکھا ہے؟ کہا کہ نہیں۔ اچھا دیکھوں گے تو پہچان جاؤں گے؟ دیکھا ہی نہیں تو پہچانوں گا کیسے؟ کہا کہ ابو حنیفہ میں ہی ہوں، یہ میری دکان سے تم نے خریدا ہے۔ کہا کہ نہیں، ارے ایک کام کرو، 1000 درہم تم لے لو اور یہ کپڑے واپس کر دو۔ کہا کہ نہیں میں واپس نہیں کر سکتا، 5-6 مرتبہ میں نے اس کو پہن لیا ہے، کہا مجھے مناسب نہیں لگتا یہ واپس۔ دیکھو یہ وہ لوگ تھے، یہ اس دور کے لوگ تھے جو پہن لیے تو نہیں بھائی اب میں نے استعمال کر لیا۔ آج کا رہتا لے لو اپنے فوراً، لے تو فوراً لے، میں نے تو استعمال کر لیا، کتنا میں نیا لے لوں۔ لیکن کہا کہ نہیں بھائی، اس پر دونوں کی بحث ہو رہی، ایک کہتا ہے کہ واپس کرو، ایک کہتا ہے نہیں میں نے استعمال کر لیا۔ تو کہا کہ سن بھائی، ہوا یہ تھا کہ یہ تھا 400 کا، تجھے 1000 میں دے دیا گیا، ایک کام کر اب تو 600 مجھ سے لے۔ آگے کار بہت زیادہ تکرار کر 600 درہم جو ہے امام اعظم نے اس شخص کو دیا اور واپس مدینہ تشریف، واپس کوفہ تشریف لے آئے۔ کون کرتا ہے آج کے دور میں؟ لیکن یہ تجارت کے وہ اصول ہے جو امام اعظم نے بتایا، ٹھیک ہے۔ ایک مقروض تھا تو اس کے جا رہے تھے راستے سے، ایک شخص مقروض ہے، اس نے قرضہ لے رکھا ہے، اس کی دھوپ تیز تھی، تو آپ نے اس کے سائے میں کھڑے رہنے کو بھی پسند نہیں فرمایا کہ کہیں اس کو سود میں شمار نہ کیا جائے۔ آج کا تو سودی نظام ہمارے یہاں چل رہا ہے، لوگ آگے مسئلہ پوچھتے ہیں بٹ کوائن میں لگا دینا کیا، ہاں جتوں نے لگایا، ہم کو فضائل بتا رہے تھے بٹ کوائن کے، آ کر لو ہم کو، ارے بھائی کسی ایرے گہرے نتھو خیرے جمن خیراتی کو بتائے تو سمجھ میں آئے، مولانا لگا دو، اور بہت ساروں نے لگا بھی دیا، اور جب وہ گرا ہے تو سب کی چیخیں نکل گئی۔ یاد رکھیے ابھی تک کے علماء اس پر اتفاق کر ہی نہیں پائے کہ وہ جائز ہے یا نہیں ہے، حالانکہ مفتی اعظم مصر نے فتویٰ دیا ہے جامع ازہر سے کے بارے میں، لیکن شارٹ کٹ منی، ہمارے نوجوانوں کو شارٹ کٹ منی چاہیے، یعنی وہ عروج ایک ایسی ہوا چلے اور بس امیر ہو جاؤ گے، ہے نا۔ اس شارٹ کٹ منی کے چکر میں کسب حلال کی طلب جو ہے، اسی وجہ سے آدمی سٹا لگاتا ہے، جوا کھیلتا ہے۔ ایک تو نئی وبا بھی بالکل عروج پر ہے، وہ کون سی ہے؟ میچ میں پیسے لگانے والی۔ دیکھیے پوری دنیا نے اسے سجا کر دیا آپ کو، ہاں پہلے ورلڈ کپ اور پھر اس کے بعد میں 2020 کا ورلڈ کپ، اور اس کے بعد میں پھر آ گیا اور ایک IPL، اور اس میں ہر ملکوں کے اندر، ہاں ہر ملک کی اپنی کھیلتے رہو، اور ادھر تو تم سٹا لگاتے رہو، لگا رہے ہو، بلڈنگیں ہار گئے ہمارے سامنے۔ یہ کسب حلال کا جو کانسیپٹ تھا ہماری شریعت کے اندر وہ ختم ہوتا رہا، اور امام اعظم نے خود تجارت کی، غوث اعظم نے تجارت کی، آپ کو کیا سمجھتے ہیں بزرگوں نے تجارت نہیں کی، بلکہ یہ وہ لوگ تھے تجارت کرتے اور شریعت کے دائرے میں کر کے بھی لوگوں کو بتاتے۔ اور کون کہتا ہے کہ تجارت کر کے عبادت نہیں ہوتی؟
تجارت کر کے عبادت نہیں ہوتی. درود پاک پڑھے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد المعادن. تو قصب حلال کی طریق جو ہے ہمارے بزرگوں نے ہمیں بتایا تو اس کو اختیار کریں. امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی آخری حصہ آپ کے وصال کا یہ بھی ایک عبرتناک دور ہے. آپ اٹھا کے دیکھیے تاریخ کے اندر کہ ہمارے بڑوں کے ساتھ ہوا کیا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی طبعی موت آپ کو آئی ہے. حالانکہ شہادت کا درجہ آپ کو حاصل ہوتا ہے وہ ایک دوسرے طریق سے کہ وہ صاحب جس نے غار ثور میں آپ کو کاٹا تھا اسی کا زہر جو ہے آخری وقت میں پلٹا تھا اور اس سے آپ کا وصال ہوا. رسول اللہ سے دیکھیے صحابہ نے اپنی زندگی صحابہ کی زندگی رسول اللہ سے بڑی قریب تھی جس میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ اعزاز حاصل ہمیشہ رسول اللہ کے ساتھ رہے اور سبب وفات بھی جو ہے وہ بھی رسول اللہ کا اور حضرت ابوبکر صدیق کا یکساں مانا جاتا ہے. ایک یہ بھی تحقیق ہے کہ غزوہ خیبر میں آپ کو معلوم ہے ایک یہودیہ نے گوشت پر زہر لگا کر رسول اللہ کو پیش کیا. یاد ہے خیبر میں ہوا تھا. تو گوشت جیسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان پہ رکھا تھا نا تو گوشت بول پڑا تھا یا رسول اللہ مجھے نہ تناول فرمائے مجھ میں زہر ہے. آپ لوگ ٹھنڈے ہو گئے. آج بولے مولانا بہت گرم دے رہے ایسا بھی کچھ نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دستے اقدس سے بے جان شہ بھی جب جڑ جاتی ہے نا تو اللہ اس کو زبان عطا فرماتا ہے. وہ کنکریہ جو ابو جہل لے کر آیا تھا نا وہ ہاتھ میں ابو جہل کی تھی لیکن پایا رسول اللہ کا حکم تھا اس لیے کلمہ پڑھ لیکن یہاں تو اس نے ہاتھ میں لیا نا بے جان گوشت رسول اللہ کے ہاتھ میں آیا ہے وہ بول پڑا ہے رسول اللہ مجھے نا تناول فرمائے. سمجھے. لیکن یہاں عشق کی اور ایک بات بتاؤ آج یہ جو عشق کا مادہ ہے نا عشق رسول کی جو گرمی ہے ٹھنڈی ہو رہی ہے ہمارے دلوں سے. لیکن بتاؤ آپ کو رسول اللہ کے ساتھ میں ایک صحابی اور تھے انہوں نے تناول فرما لیا تھا یعنی منہ میں لے لیا تھا. رسول اللہ نے بس زبان پہ رکھا تھا یعنی زہر کا اثر زبان پہ منتقل ہو چکا تھا لیکن رسول اللہ نے علیحدہ فرما دیا. لیکن وہ صحابی جو تھے نا ساتھ میں جو تناول فرما رہے تھے انہوں نے منہ میں رکھ کے چبانا شروع کر دیا تھا اور رسول اللہ نے کہا اس میں زہر ہے. تو اب ایک ذی شعور آپ ہمارے ایسا آدمی رہتا تو ساتھ والا بھی فوراً اپنے منہ کا لیکن انہوں نے نہیں پھینکا. رسول اللہ نے پوچھا جب علم ہو گیا تھا تو کیوں نہیں پھینکا. لیکن دیکھیے ایک صحابی رسول کا عشق دیکھیے فرمایا یا رسول اللہ آپ اوگنا یعنی جب آدمی کوئی کھانا کھا رہا ہو عام طور پر سمجھو پہلے کھانا کھا رہا ہو اور اس کے منہ میں نوالا وہ نکال دے تو ساتھ والوں کو کیا محسوس ہوگا اچھا لگے گا بہت کراہت محسوس ہوگی ارے یار کیا کر رہا. فرمایا یا رسول اللہ مجھے یہ بات بھی گوارا نہیں تھی کہ میں منہ سے نوالا نکلوں تو آپ کو کراہت محسوس ہو جائے. یعنی رسول اللہ کی اتنی سی کراہت بھی صحابہ کرام برداشت نہیں کرتے تھے. موت کو گلے لگایا رسول اللہ کی بارگاہ میں اسی زہر کی وجہ سے ان صحابی کی موت ہو گئی. لیکن رسول اللہ نے جب آخری وقت میں پوچھا فرمایا یا رسول اللہ میرے عشق کو یہ گوارا نہیں ہوا کہ میں آپ کے سامنے منہ کا نوالا نکال لوں. یہ عشق تھا صحابہ کرام اور وہ گوشت کا. تو یہ زہر رسول اللہ کو بعد میں اثر کیا. یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ کے اسباب جو بنے ہوئے اور وہ زہر جو غار ثور میں اس صاحب کے کاٹنے سے صدیق اکبر کو ہوا تھا وہ واپس لوٹا اور رسول اللہ کی عمر مبارک اور صدیق اکبر کی عمر دونوں 63 سال ہے اور رسول اللہ کو نے اپنے اس پیارے کو وہ مقام دیا کہ اپنی ہی مزار میں قیامت تک کے لیے کار میں بھی ساتھی ہے مزار میں بھی ساتھی ہے. تو یہ بات میں عرض کر رہا تھا درود پاک پڑھے سیدنا و مولانا محمد المعادن الجود والکرم. تو ایک صدیق اکبر ہے جو طبعی ہے لیکن جب پھر اس کے بعد دیکھیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ شہید کیے گئے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ شہید کیے گئے حضرت مولا کائنات شہید کیے گئے امام حسین کربلا کا واقعہ حسن مصطفیٰ کو زہر دیا گیا. اس طرح جو اسلاف ہمارے کام کرنے والے تھے سب کو پریشان کیا گیا لیکن ان پریشانیوں کے دور سے گزرتے ہوئے بھی انہوں نے کبھی شکوہ زبان پہ نہیں لایا. آپ کو یہ معلوم ہے آج کے پہلے یہ نہیں معلوم ہوگا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ بھی شہید کیے گئے. کتنوں کو معلوم تھا. یہی چیز کہتا ہوں کچھ لے کے جاؤ. پوری زندگی کاروبار کیا اپنے
شاگردوں کو پڑھایا, غریبوں کی کوشش کی, علم حاصل کیا, مسئلے نکالے حدیثوں سے, پوری زندگی 56 سال کی عمر ہوئی ہے امام اعظم کی. آپ کو اس وقت کے جو حاکم تھا اس نے پہلے ایک پیشکش پیش کی کہ آپ کو میں شہر قاضی بناتا ہوں, قاضی بن جائیے. کہا کہ مجھے نہیں بننا. اس کے بعد دولت کا آفر کیا, کہا کہ مجھے نہیں لے چاہیے. تھرڈ نمبر پہ یہ کیا اس نے کہ آپ کو قید کیا. 56 سال کی عمر میں قید کیا گیا آپ کو, اور 14 سال آپ قید کی منزلوں کو طے کرتے رہے, مصیبتوں کو جھیلتے رہے, اور 70 سال کی جو عمر جب ہوئی اس پر بھی اس کو بس نہیں ہوا تو زہر دے کر آپ کو شہید کیا. آپ سمجھتے ہیں میں بتانا کیا چاہ رہا ہوں کہ ہمارے اسلاف نے اس دین کو ہم تک پہنچانے کے لیے بہت قربانیاں دی ہیں. عمر ابن عبدالعزیز کا نام سنا ہے آپ نے؟ ان کے دور کو بھی خلفائے راشدین کے دور میں شمار کیا جاتا ہے. کتنے سال کی عمر؟ صرف 3 سال خلافت کیا. کتنے سال؟ 3 سال. 3 سال کے بعد میں 3.5 سال کے 3 سال کہتے ہیں آپ کو بھی زہر دیا گیا. کیا عمر تھی؟ 39 یا 39 سال کی آپ کی عمر, یعنی 40 کے بھی آپ پورے نہیں ہوئے تھے. جو لوگ انقلاب برپا کرنے والے تھے, یہودیوں نے ایک ایسا تانا بانا بنا کہ ہر ہمارے بڑے کو شہید کیا گیا. اس میں سے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ موت کو گلے لگانا قبول کرتے لیکن ظالم کے سامنے جھکنا پسند کبھی نہیں. تو کیا ملا اس سے؟ درس کیا ہے؟ صرف غوث اعظم کی منقبت پڑھ کے, امام اعظم کی منقبت پڑھ کے خوش ہو جائے, ان کی محفلیں منا کر خوش ہو جائے, بس یہی ہے نہیں. اپنے زندگی میں انقلاب برپا کریں. آپ یہ ہماری جو ہے نا قوم جو ہے وہ ایک دم ثاقب ہو گئی, جم گئی. طوفان کی ضرورت ہے آپ کو. تو کیا جب تک کوئی ٹھوکر نہیں پڑے گی جب تک کہ ہم جگیں گے نہیں؟ اور کون سی ٹھوکر کی ضرورت ہے آپ کو؟ اتنے حالات تو خراب ہو گئے لیکن اس کے بعد بھی ہم جگنے کو تیار ہیں. اپنے اندر دین کو راہ سے کیجیے, گھسائیے دین کو اپنے اندر. لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ آپ کل طور پر دین کی ہو جاؤ اور دنیا کو چھوڑ دو. ہم اس کے بھی حمایتی نہیں ہیں, اور ہمارا دین اس کی حمایت کرتا. کیا رسول اللہ کی سیرت موجود ہے؟ رسول اللہ نے تجارت نہیں کی, رسول اللہ نے سب کیا. اس لیے کیا کہ آپ کو کبھی یہ نہ ہو. نہیں تو اور مذاہب کے اندر کیا ہے, سب باندھ بھول کے جنگل میں چلے جاؤ. دو تو مشکل بڑی دور ہے, وہ اس کے لیے مخصوص افراد ہیں. لیکن عام لوگوں کے لیے یہ ہے کہ اگر وہ اپنی ضرورت کو جائز طریقے سے پورا کرنے کے لیے اگر کاروبار کرے تو اللہ نے اس کو بھی عبادت میں شامل کیا. صحیح طریقے سے کرے, جو شریعت میں طریقہ بتایا اس طریقے سے کرے, وہ بھی عبادت. ہر چیز اگر آپ طریقہ مصطفیٰ پر ڈھال لیں تو وہ آپ کے لیے عبادت ہے. آخری بات کہ آج ہم کو کیا کرنے کی ضرورت ہے, ٹھیک ہے, کیا کرنے کی ضرورت ہے. دیکھیے ایک مثال سے سمجھاتا ہوں کہ ہمارے سے صرف مسٹیک کہاں ہوئی یا کہاں ہو رہی ہے. وہ مسٹیک بہت چھوٹی سی ہے, اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. آپ یہ سمجھیے کہ سورج میرے پیٹھ کی طرف ادھر پیچھے, اور میں ادھر کھڑا, اور سامنے کیا ہے, سایہ پرچھائی ادھر ہوگی. سورج پیچھے ہے, پرچھائی سامنے. آپ اس کو حاصل کرنے کی کوشش کیجیے. پکڑ لو گے, پکڑ لیں گے, سائے کو پکڑ لیں گے, نہیں پکڑ, وہ آپ کو دوڑائیں گے. آپ اس کے پیچھے دوڑتے رہیے, ہاتھ نہیں آنے والے. لیکن اگر میں یہ کروں کہ اپنا رخ پلٹ کر میں سورج کی طرف چہرہ کر لوں, اب کیا ہوں, اب میں سورج کی طرف چل پڑوں تو کیا ہوں, پرچھائی میرے پیچھے آئیں گی. کہاں رہیں گی؟ قدموں میں, ساتھ میں نہیں, قدموں میں. ادھر سے آئیں گی نا پرچھائی, سر پہ سے آئیں گی, کدھر سے آئیں گی, کانٹیکٹ کیسا ہوگا اس کا آپ سے, وہ قدموں میں. بس مثال سمجھا, بس ہم نے رخ اپنا غلط جگہ رکھا ہے. ہم دنیا ہے, وہ دنیا ہے, وہ جو سایہ ہے نا وہ دنیا ہے. ہم اس دنیا کی طلب میں اس کے پیچھے چل رہے ہیں, اور وہ دوڑا رہا, وہ دنیا جو ہے دوڑا رہی ہے. آج دنیا بڑی اچھی لگتی ہے, ہم دنیا کو سنوارنے کے لیے صبح و شام کر رہے ہیں. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کل قیامت کے دن ایک خوب دلہن لائی جائے گی. دلہن, اب دلہن تو خوبصورت ہی ہوتی ہے, اور فطری طور پر یہ ہوتا ہے نا. آج کل تو پہلے تو تجسس ہوتا تھا کہ کیسی ہے اس کی بہو, تجسس ہوتا تھا پہلے. اب تو وہ بے غیرتی کا دور ہے, بے غیرتی. اتنے بے غیرت ہو گئے آج کے نوجوان
کہ ساتھ میں لے کے ولیمے کے دن کھڑے ہو جاتے ہیں, دیکھو میں نے لایا. ہنس رہے ہو آپ, ہنسنے کا مقام نہیں ہے, رونے کا مقام ہے. بازو ہم تو جاتے ہی نہیں بھیا, ہمارا لفافہ بچ جاتا اس دن, ایسو کی شادی میں ہمارے لفافے بچ جاتے ہیں, بازو لے کے کھڑے ہوئے. اگر اس کی تشریح جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اپنے گھر والوں کو پردہ نہیں کراتا اس کی مثال وہ دیوس ہے. اب دیوس کی تشریح اور اس عمل کی تشریح اگر کرنے بیٹھوں نا تو آپ سب کے ساتھ نیچے ہوں گے. اگر اس کی تشریح کر دوں, کھول کر رکھ دوں اگر کہ دیوس کے معنی کیا ہوتے ہیں, سمجھ میں آیا؟ لیکن وہ تو ادب ہے محفل کا, اس وجہ سے آدمی زبان نہیں کھولتا. سمجھ میں آیا؟ اس وجہ سے ادب کی وجہ سے. آج شادی کریں گے ساتھ میں لے کے کھڑے رہیں گے, ضروری ہے. وہاں پھر ابھی تو نیا چلا ہے یہ تو دور ٹک ٹاک, نہیں ٹک ٹاک کا ہمارا بین ہے, وہ ابھی دور ہے انسٹاگرام ریلز شارٹس کا, اور یوٹیوب پہ شارٹس بنتے ہیں, ہے نا. تو اب تو میں دیکھ رہا ہوں ایک نیا تماشا ہے. نوجوانوں خدا کے واسطے باز آ جائیں چیزیں. بہرحال یہ تو یہاں کا معاملہ نہیں معلوم, کہ ہمارا شہر جو ہے ناگپور وہ تو صرف وہاں جو دینی ماحول ہے نام کا رہ گیا. ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ بلٹ پہ لے کر ولیمہ گاہ میں, یعنی جو ہال لان میں بلٹ پہ لے کر آ رہا ہوں, سسرال کی بیوی بلٹ, بے غیرت کہیں گا. ایک تو دہیج لیا ہے, اوپر سے دکھا رہا بیگم کو بیٹھا کے لا رہا, بے غیرتی پھیلا رہے. اسی طرح ڈانس کر رہے دلہن دلہا, اور وہ کیمرہ مین ادھر سے گھس رہا ادھر سے گھس رہا, کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ بے غیرتی ہے. غیرت نام تھا جس کا گئی تیمور کے گھر سے. غیرت ہمارے یہاں تو اتنی غیرت تھی, آپ حدیث اٹھا کر دیکھیے. ایک صحابی گھر پہ پہنچے, دیکھا کہ بیوی دروازے پہ کھڑی, تلوار نکال لی. دروازے پہ کیسی کھڑی ہے, یہ غیرت تھی. بات کا واقعہ بعد میں بیان کریں گے, وہ موضوع بحث نہیں, لیکن دروازے پہ کھڑی تھی, تلوار نکال لی, یہ غیرت تھی ہماری. آج میاں کمائی پہ بیگم پورا سیر کر کے آئے. میں ایسی باتیں کرتا ہوں تو لوگ بولتے ہیں آپ بھلا بھلا مقرر کے جیسے ہو گئے, لیکن وہ بھلا مقرر جو ہے نا, میں اس کی بات نہیں کر رہا, لیکن حقیقت ہے کہ نہیں ہے. تو اپنے مزاج کو بدلیے. دینی ماحول النکاح من سنتی, صرف اس میں کارڈ میں لکھا, باقی کچھ نہیں ہے. بیان دے کر نوجوانوں اپنے اندر غیرت بھی پیدا کرو اور اپنے آپ کو بدلو. آپ دنیا کے پیچھے بھاگ رہے نا, دنیا آپ کو دوڑائیں گی, دے گی کچھ نہیں. ابھی دیکھیے میں یہاں کچھ نئے نوجوان بتا رہا ہوں کہ آپ کے پاس میں ایسے مسلم نوجوانوں کی کلپس یا شارٹس بار بار آئیں گے جو مسلم. کبھی آپ نے غور کیا کہ یہ جو پھلا آ رہا نا, یہ کون ہے پتہ لگا تو مسلم نکلیں گے. تم دیکھنا تم جو سلائیڈ کرتے ہو نا بیٹھ کر شارٹس اور ریلز, اس میں دیکھنا زیادہ تر مسلم آئیں گے. کیوں آ رہے ہیں بارے, کیوں پروموٹ کیا جا رہا ہے ان لوگوں کو, تاکہ آپ لوگ بھی ویسے بننے کی کوشش کرو. اور ہو رہا ہے نہ انچ میں نہ فٹ میں, لیکن ریلز بنا کے ڈال رہے ہیں, ایکٹنگ کر کے ڈالیں گے. اور مرد تو مرد, لڑکے تو لڑکے ہیں, لڑکیاں بھی کچھ کم نہ بچے. لیکن اس کے نتائج کیا نکلیں گے آج میں خوش ہوا ہوں بچوں کو دیکھ کر, یہ بچوں کو دیکھ کر خوش ہوا. یہ تمہارا مستقبل ہے, تمہارے مستقبل کو تباہ کیا جا رہا ہے, بچوں کو تباہ کیا جا رہا ہے. ریل تو شارٹ بنا, وہ جاتا گارڈن میں, ایسا چلے گا یہ ہیرو کی سٹائل, وہ ہیرو کی سٹائل, اس کی آواز اس کی آواز, یہ کام تیرا نہیں تھا. مگر آج دور یہ ہے کہ تم ٹک ٹاک پہ ناچو, تم انسٹاگرام پر ناچو, تم ریل میں ناچو. لیکن ایک دور وہ تھا کہ صفیں بنائی جا رہی ہے جنگ کے لیے. ایک صحابی ہے, عمر کم ہے, تو رسول اللہ مجھے چھوٹا گمان نہ کرے, اس وجہ سے پنجوں کے بل کھڑے ایسے, تاکہ رسول اللہ مجھے بڑا گمان کرے. ایک وہ دور تھا صحابہ اکرام کا جو پنجوں میں کھڑے ہو کر اپنے آپ کو بڑا ظاہر کرتے تھے اور چاہتے تھے کہ ہم وہاں جائیں. آج تمہیں نچوایا جا رہا ہے, یہ دنیا ہے, تم کو یہی کرائیں گے, لیکن تم نے صرف کرنا اتنا ہے, اپنے رخ کو پھیرنا ہے, اور ایک پھر روشن وجود ہے جو رسول اللہ کی ذات ہے, اور ایسا نور ہے
کہ اس نور کی طرف جو متوجہ ہوتا ہے نا اللہ اسے بھی منور فرما دیتا ہے. وہ رسول اللہ کے چہرے انور کی طرف، رسول اللہ کی سیرت کے اوپر، رسول اللہ کی تعلیمات کی طرف، رسول اللہ کے دین کی طرف رخ کرو، چل پڑو رسول اللہ کے دین کی طرف. وہی صراط مستقیم ہے. تم ادھر چلو پھر دنیا تمہارے قدموں میں ہوگی. پیچھے ہی آئیں گی، بھاگ نہیں سکتی. تمہیں اپنا رخ بدلنا ہے، رخ بدلو. اور یہ بات یاد رکھو، جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، یاد اس کی اپنی عادت کیجیے. جب اٹھو بیٹھو بات کرو رسول اللہ کی بات کرو، جہاں بیٹھو رسول اللہ کی بات کرو. کبھی ایسی بھی محفل سے جاؤ کہ 4 بیٹھے ہو تو بات کرنے سے پہلے یہ بولے تھوڑی بات پڑھ لو ایک بار. ایسی بھی محفل ہو. اور میں ایک بات اور کہنے لگا، کبھی کسی بچے سے ملو تو یہ بات نہیں پوچھنا تو کون سی کلاس میں پڑھتا ہے، کون سی میڈیم سے پڑھتا ہے، یہ نہ پوچھو، اس سے پوچھو کل یاد ہے بیٹا مدرسہ جاتا ہے بیٹا، یہ پوچھو. ماحول ایسے ہی بنایا جائے گا. ایک دن میں ماحول تیار نہیں ہو سکتا، ایک دن میں آپ کچھ نہیں کر سکتے. دھیرے دھیرے کرنا پڑے گا. یہ زہر تمہارے معاشرے میں بھی دھیرے دھیرے آیا گیا ہے، نکالا بھی دھیرے دھیرے جا سکتا ہے. سمجھ میں آیا؟ تو اپنے مزاج کو بدلو. اور یہ بزم نوری نام ہی اس کا نوری ہے. یہ نور والی محفل ہے نا. جو رسول اللہ کی بات جہاں ہوگی وہاں نوری تمہارا. تو آپ اس کے دست بازو بنے. آپ یہ مت دیکھیں کون کیا کر رہا ہے، یہ کون لوگ ہیں، ان کی ذاتیات پر نہ جائیں. یہ دیکھیں کام ہو رہا ہے کیا. اور تمہارا دل کہتا ہے، ہر ایک آدمی کا دل کچھ کہتا ہے. کبھی اپنے دل سے بھی پوچھا کرو. بغض، کنایت، یہ ایک الگ رکھو اور اپنے دل سے پوچھو کبھی تنہائی میں بیٹھ کر کہ کام ہو رہا ہے. اگر دل بولے نہیں بھائی ہو رہا ہے، لگ جاؤ، تم بھی لگ جاؤ. قطرہ قطرہ دریا میں شبد، بوند بوند سے ہی دریا بنتی ہے. اور وہ کسی نے کہا ہے میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل، مگر لوگ آتے گئے اور کارواں بنتا گیا. میں نے بہت کم لوگوں کے لیے بات کہی کہ میں وقف کر رہا ہوں. میں نے بہت کم لوگوں، یہ کوئی لفاظی نہیں ہے ہاں، مگر نہ میرے ساتھ 2 بندے آئے ہیں. ہم کتنی مصیبتوں سے یہاں پہنچے ہم کو معلوم ہے. اور ایک وقت ایسا لگا کہ پہنچتے بھی کہ نہیں پہنچتے، لیکن مصیبتیں آتی ہیں، لیکن مصیبتوں کے بعد ہی راحت آتی ہے. سمجھ میں آیا؟ تو اس لیے محنت کیجئے. آپ کر رہے ہیں، میرا تعاون حاضر ہے، لیکن آپ بھی آگے بڑھیے. سمجھ میں آیا؟ اور میں نے جو یہ بات بتائی ہے کہ اپنے مال کا بھی صحیح استعمال کرنا سیکھو. تھوڑا ہی مال ہو لیکن اس کا استعمال صحیح کرو. آیا سمجھ میں؟ مال کو ضائع نہ کریں. ابھی جو ہو رہا ہے نا کہ اس بات پر ہو سکتا تمہارے انگار لگ سکتی ہے کہ مولانا کہاں سے لائے تھے تم نے ان کو لگایا، ان کے گھر کا پتا کہاں سے لائے تھے. ہو سکتا تیار ہے. ہاں یہ جو مزاج ہے نا، رمضان آ رہے تو زکات کے صحیح مصارف کو سمجھیے. ہاں اس کے صحیح مصارف کو سمجھیے کہ زکات جاری کی رکھیے. یاد رکھیے ہر چندے والا ایماندار نہیں ہوتا. پڑھ لو، میں تو دعویٰ ہے میرا، کھنگال کے دیکھ لینا. ہر چندے والا ایماندار نہیں ہوتا، ہر برقعے کے اندر مسلمان نہیں ہوتا. یہ سمجھ کر یہ پڑھ لو، یہ پاڑے. ہاں یہ پڑھ لو، ہر چندے والا ایماندار اور ہر برقعے کے اندر مسلمان. ہم نے تو آئیڈیا نکالتے ہیں، ہم تو بتا آدھار کارڈ لے کر آنا، 1200 کا کرانہ دیں گے لیکن دیکھو آئی کارڈ دیکھ کے دیں گے. پھر پتا لگتا بھائی خالہ تائی یہی نکلتے. تو اس بات کو اپنے زکات کے مصارف کو صحیح سمجھو، اس کو جانو کہ یہ پیسہ ہم نے لگانا کہاں ہے. عمر ابن عبدالعزیز کا نام لیا تھا میں نے، 3.5 سال کی خلافت ہے، لیکن وہ نظام انہوں نے پیدا کیا تھا کہ وہ مملکت اسلامیہ کے اندر 8 صوبے وہ تھے جہاں سے زکات واپس آ گئی. یعنی زکات بھیجی گئی کہ زکات کا مال ہے لو. تو ہوتا اس دور میں یہ، ان 8 صوبوں میں یہ ہوتا کہ شہر والے یہ نکلتے اپنی زکات لے کر کے گاؤں والوں کو دے دیتے ہے نا. تو گاؤں والے غریب لوگوں کو دینا ایک مصرف ہے، لیکن ایک مصرف اور ہے، مسافر کو بھی زکات دے سکتے ہیں. اگر مسافر ہو اس کے پاس پیسہ نہیں ہو نا تو آپ اس کو زکات دے سکتے. تو گاؤں والے روڈ راستوں پہ کھڑے رہتے، شہر راج ہوتے نا بڑے بڑے راستے ہوتے، اس میں کھڑے رہتے، کوئی مسافر دیکھیں گا تو ہم اس کو زکات دے دیں گے. تو ادھر سے شہر سے زکات آ رہی ہوتی اور ادھر گاؤں والے کھڑے ہوتے زکات دینے کے لیے. تو وہ پہنچتے تو کہتے ہم تو زکات لے کر آئے ہیں، تو وہ بھی کہتے ہم تو زکات دینے کے لیے کھڑے تھے. نہ کوئی لینے والا نہیں ملتا ہی نہیں، واپس ہو جاتی ہے. مملکت اسلامیہ میں واپس آتی وہ زکاتیں. کیوں؟ کہ
ٹھیک ہے، اس کے نظام اور اس کا مذہب پورا ایک قانون ہے، اس کی کچھ ضوابط ہے. اپنے مال کو اسراف سے بچاؤ. آپ اگر بغیر تحقیق کے کسی کے ہاتھ میں مال دے رہے ہو تو آپ اپنے مال کو ضائع کر رہے ہو. اور یہ بھی یاد رکھیے زکات کا دینا فرض ہے، مانگنا فرض. آج الٹا ہو گیا، سیٹھ جی کے گھر جانا پڑتا، پھر ان کو بولنا پڑا حضرت میں فلاں مدرسے سے آیا ہوں زکات دو. تو پھر سیٹھ جی تھوڑا ٹلم کر کے تھوڑا سا دے دے. تو زکات کا دینا پڑتا ہے، تیری ذمہ داری ہے. حساب لگا، ہاں کتنا زیور ہے، چاندی کتنی ہے، سونا کتنا ہے، ابھی تو کیش کتنا ہے. لوگ یہیں تک مال تجارت کو بھول جاتے ہیں. یہاں اچھے کنچی مار مال تجارت جو ہے نا، جو مال بھر کے رکھا ہے بیچنے کے لیے، اس پہ بھی زکات ہے. سمجھ میں؟ تو زکات نہیں دیتے، ایک بار دیتے ہیں تو غلط جگہ پہ دیتے ہیں، تو پھر نتیجہ کیا ہوا؟ پورا نظام بگڑ گیا اس امت کا. وگرنہ زکات کسی کے بھیک کی ضرورت تم کو نہیں. یاد رکھیے، بہت دعوے کے ساتھ کہہ رہا ہوں مسلمانوں، تمہیں کسی کے بھیک کی ضرورت نہیں پڑے گی اگر تم زکات صحیح طور پر دو اور صحیح مصارف کے اندر اس کا استعمال کرو. وگرنہ لیکن پھر معاملہ آج تو یہ بھی ہوتا ہے، بس میں نوری کسی ایک آدمی کو یار بڑا قریب دکھ رہا ہے، اس کو کاروبار لگا دیتے تو جتنا رہتا نا سب کھا کھو کر لائے. نہیں ہوتا. نہ آپ نے مصارف کو صحیح کیا، نہ خود ایماندار. نتیجہ جو ہوا وہ پھر آپ کے سامنے پورے مدرسے جو ہے زکات فطرے کے محتاج ہو گئے. پہلے ایسا نہیں ہوتا. آخری بات بس ختم کرتا ہوں، مجھے معلوم وقت کافی ہو گیا. آخری بات سے پہلے ایسا نہیں ہوتا تھا. ہر آدمی علم دین حاصل نہیں کرتا تھا. آج آپ لوگ اپنے بچوں کو بڑی سی بڑی اسکول میں پڑھاتے تھے. پہلے اسکول کا نظام نہیں تھا، مدرسے ہی ہوتے تھے، وہاں سے تعلیم آتی. تو جو کریم طبقہ ہے، جو پڑھا لکھا طبقہ تھا، جو مالدار طبقہ تھا، انہوں نے اپنے بچوں کو اٹھایا اور بھیج دیا ڈاکٹر، انجینئر، یہ اور وہ اور امکا ڈمکا سب بنانے کے لیے. بچا مدرسوں کا نظام. وہاں کون جائے گا؟ تو وہاں جائے گا غریب، ٹھیک ہے، یتیم، ٹھیک ہے، یا پھر کسی گھر میں تھوڑی دینداری پیدا بھی ہوتی تو وہ ایک خاص شکل میں پیدا ہوتی. کیسا؟ 4 بیٹے ہیں، ایک بڑا بدماش ہے، پڑھتا نہیں، اس کو ڈالو مدرسے میں، اس کو ڈالو مدرسے میں، پڑھتا نہیں، اس کو ڈالو. یعنی یہ اور جتنے ٹیڑے میڑے رہیں گے نا، آڑے ترچھے، سب پہنچ جاتے ہیں مدرسہ. پھر تم خیر کی امید یہ کرتے ہو کہ یہ بڑے ہو کر تمہارے لیے کام کریں گے. تم نے پڑھایا ڈیمیج لوگوں کو ہے. ویسٹ مٹیریل پورا جتنا تھا معاشرے کا وہ لے کے آگے مدرسے میں رکھا. پھر تم توقع کرتے پورے مولانا نکل کے ہمارا کام کرنے کا نہیں کرتے. کریم مٹیریل پہنچاؤ وہاں تھوڑا سا. کریم مساجد جتنی ہے نا تمہارے یہاں، میرا دعویٰ ہے 4 کے اندر تمہارے یہاں کا امام نہیں ہوگا چھندواڑا کا پراپر. ناگپور چلے جاؤ، پورے ناگپور میں پراپر ملتا ہی نہیں. آپ جو پڑھا رہے ہو نا، وہ آپ نے اپنے لوگوں کو کہیں اور لگایا، اور وہ جو کھاتے میں ڈالا غلط، یعنی غلط نہیں، معاذ اللہ غلط نہیں کر رہے، وہ لوگوں کا کام نہیں تھا. اعلیٰ حضرت جاگیردار تھے، ہاں جاگیردار تھے اعلیٰ حضرت. آدمی جب اپنی ضروریات سے فارغ ہوتا ہے نا، تب زیادہ اچھے سے دین کا کام کرتا ہے. یہاں تو پڑھ کے نکلا تو اس کو گھر پالنا ہے، پھر امامت پہ ملیں گے کتنے 10,000 روپے، 10,000 میں تو اونٹ نہیں جلتا. سمجھ میں؟ تو آپ سب جب ضروریات سے فارغ نہیں کریں گے آپ اس کو، تو وہ کام کیا کرے گا؟ وہ بچوں کو پالے گا، گھر کی ضروریات پوری کرے گا، یا تمہارے لیے کام کرے گا؟ پھر کرسی کا جو نشہ، صدر کی کرسی مل گئی، سیکرٹری کی کرسی مل گئی، تو جو نشہ ایسا گھستا اس کے دماغ کے اندر کہ لگتا میں اس مسجد کا صدر نہیں، پورے ملک کا صدر ہو گیا. تو پھر امام صاحب ہم کو تو گنتے نہیں. یہی وہ جملہ تھا جس پہ میں نے امامت چھوڑ دی. ہم کو تو گنتے نہیں، تو یہ گنتی ہم نے سیکھی نہیں. سمجھ میں؟ یہ گنتی ہم نے سیکھی نہیں. اس لیے آپ کی بات سنیے، ہم آ رہے ہیں، جب تک کہ مقدر پہ رہیں گا آئیں گے، لیکن گفتگو اگر کوئی یہ بولے گا کہ کچھ ادھر ادھر کی مسکا پالش والی ہوں گی، ہم کو نہیں آتی ہے. کیونکہ ہم نے اقبال کے شعر کو اپنی زندگی میں کھول کے پیا ہے کہ اپنے بھی خفا مجھ سے ہے بیگانے بنا خوش، میں زہر حلال کو کبھی کہہ نہ سکا. آپ امید مت رکھیے کہ ہم سے کچھ میٹھا
سنیں گے, ہم تو کڑو ہی دینے کے لیے آئے ہیں, چلاتے بھی رہیں گے. سمجھ میں آیا؟ اللہ کی بارگاہ میں جو دعا ہے مولا کریم جو کہا ہے اس پر مجھے بھی عمل کی توفیق دے اور آپ کو بھی عمل کی توفیق دے. ہمارے اسلاف نے علم دین سیکھا, اس کی ترجیح و اشاعت کی, اس کو پھیلایا, اپنی تجارت کی, اپنے مال سے لوگوں کو پڑھایا اور اس طرح زندگی بسر کر کے وہ دنیا سے گئے کہ آج تک ان کا نام ہے. اور علم دین کا میں ایک بات کہہ دوں, علم جو ہوتا ہے علم وہ آدمی کو مرنے نہیں دیتا. اللہ کے نبی فرماتے ہیں جو علم کی بنیاد پہ زندہ ہوا اس کے لیے زندگی ہمیشگی کی ہے. اب وہ کیسی ہے؟ داغ دہلوی نے بڑا پیاری بات کہی. داغ دہلوی کا نام سنا ہے؟ شاعر ہے, ہاں, استاد زمن کے استاد تھے, اعلیٰ حضرت جو بھائی تھے نا استاد زمن علامہ حسن رضا, ان کے استاد تھے داغ دہلوی. داغ دہلوی نے ایک شعر بڑا پیارا کہتے کہ ہوتا ہے نام علم سے زندہ ہمیشہ داغ, ہوتا ہے نام علم سے زندہ ہمیشہ داغ, اولاد سے تو بس 2 پشت 4 پشت. اتنا یاد رکھیں گے نا, کسی کو اپنے ابا کا نام, دادا کا, پر دادا کا, اور اس سے آگے کتنے کو یاد ہے لکڑ دادا کا نام؟ محفل ہے کسی کو یاد لکڑ دادا کا نام؟ میرے کو نہیں ہے. غلام مرتضی ابا کا نام, عبداللہ دادا کا نام, جہانگیر پردادا کا نام, اس کے بعد والا نہیں معلوم. لیکن امام اعظم کے وصال کو 1300 سال ہو گئے. بہت خوب ہے, بہت خوب. 1300 سال امام اعظم کے وصال کو ہو گئے. زندہ ہے, سچی ہے. ہوتا ہے نام علم سے زندہ ہمیشہ داغ, اولاد سے تو پشت 2 پشت 4 بس. لیکن امام اعظم صدیوں ہو گئی, لیکن آج بھی امام اعظم علم کی بنیاد پہ جو زندہ ہوا اس کے لیے موت. تو یہ صرف علم دین کی بات نہیں ہے, یہ ہر اس علم کی ہے جو اللہ نے اس کائنات میں رکھا ہے. سمجھ میں آیا؟ ہر اس علم. ہاں, کیا وجہ ہے کہ اعلیٰ حضرت تحقیق کرتے دنیا گھومتی ہے کہ نہیں گھومتی؟ کی نا اعلیٰ حضرت تحقیق مقرر چلا چلا کے تقریر کرتے, اعلیٰ حضرت نے رد حرکت زمین پر کتاب لکھی, کرتے نا؟ نہیں کرتے. لاکھوں کروڑوں فالوورز ہے, لیکن اس کے بعد کسی نے اس پر تحقیق کی؟ ایک مولانا, آدھا کوئی مولانا. اعلیٰ حضرت نے کی تو دوسرے بھی کر سکتے تھے, لیکن نہیں کی. اعلیٰ حضرت نے ایٹم کے اوپر تحقیق کی ہے, کسی نے کی اس کے بعد میں؟ اعلیٰ حضرت تقریر میں یہ بولنا بڑا اچھا لگتا ہے, اعلیٰ حضرت 55 فنون پر فائز تھے, مہارت تامہ رکھتے تھے, لیکن اس 55 فنون کو ایک ایک آدمی بھی لے کر آگے بڑھاتا تو آج کچھ اور معاملہ تھا. بے شک بات. سب نے تو کچھ اپنے اے ٹی ایم کارڈ بنا کے رکھے ہیں. مقرر صاحب آتے ہیں اور ڈالے مشین میں اے ٹی ایم کارڈ, خس خس کیش, ادھر سے نعرے, ادھر سے نعرے, ادھر سے نوٹ, ادھر سے نذرانے. سمجھ میں آیا کیا کہنا چاہ رہا ہوں؟ محنت کیجیے. اگر آپ جس فیلڈ میں یہ نہیں کہتا کہ آپ ڈاکٹر مت بنائیے, لیکن اس میں پرفیکٹ بنائیے. سمجھ میں آیا؟ انجینئر بنیے نا, پرفیکٹ بنیے. آج بھی بہت سارے بچے نام روشن کرتے ہیں. ہم کو خوشی ہوگی نا بھئی آپ ڈاکٹر دیکھیں گے تو خوشی ہوگی, لیکن ڈاکٹر بننے کے بعد پھر وہ مت کرنا جو سب کرو, وہ مت کرنا جو سب کرو. اگر ہمارے اسلاف نے یہ طریقہ ہمیں دیا کہ کئی قدیم زمانے میں ہر ہوٹل کے اندر نا ایک اور ایکسٹرا جگہ ہوتی, تو آدمی 2 روٹی خریدتا نا تو ایک گھر لے کے جاتا اور ایک اس جگہ پہ رکھ دیتا, اور وہاں لکھا ہوتا یہ اس کے لیے جس کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں. یہی نیکی کے طریقے ہوتے تھے پہلے. آج کا ڈاکٹر تو ایسا ہے کہ اس کے بعد اپنا ہے یا بیگانہ ہے برابر کر کے چھوڑے گا. یہ بھی نہ کرنا. ہر علم وہ علم مانگو جو علم نافع ہے, تمہیں نفع دے دے. اپنے بچوں کو پڑھاؤ, اور پڑھانے کا بھی معاملہ ایسا ہے کہ ہمارے یہاں نہیں پڑھتے. سیدھی اور صاف بات, دین کو پوچھتے ہیں, مولانا کو پوچھتے ہیں کہ ہم بربادی کا سبب ہے, لیکن آپ نے دنیا بھی اپنے بچوں کو بتاؤ نا تو کتنے ڈاکٹر ہیں, کتنے انجینئر. اس محفل میں ایک آدھ ڈاکٹر ہے, انجینئر ہے, ہمارے ساتھ میں آئے ہیں, وہ بات الگ ہے, لیکن ہے اس بات پر غور کریں کہ آپ کو پڑھانا ہے, دنیاوی تعلیم بھی ہو اور دینی تعلیم بھی ہو. اس کی وجہ یہ ہے کہ ڈاکٹر ہو لیکن رسول اللہ کی سیرت سامنے رکھتا ہے. سمجھ میں آیا؟ ہمارے یہاں ایک حکیم صاحب ہے, وہ حکیم
पूड़ी देते वक्त ना दरूद पाक पढ़ते हुए पूड़ी देते हैं, आधा वैसे ही ठीक हो जाता। बिलखुसूस गैर मुस्लिम आते हैं तो वो कहते बाबा पढ़ के देते, आलिम दीन है वो, बोलते बाबा पढ़ के देते, और अल्लाह ने उनके हाथ में शिफा दी। तो दीनदार हो ना, इंजीनियर होगा ना तो फिर कोई गलत काम नहीं करेगा। दीन को समझाकर दुनिया को पढ़िए, दीन को समझकर, तो फिर जो निखर के माशरा बनेगा वो माशरा एक अजीम माशरा बनेगा। और मैं इस चंद बातों पर ही अपनी बात खत्म करते हैं। उम्मीद है कि आपके दिमाग में कुछ तो बात गई होगी। अल्लाह की बारगाह में दुआ है मौला करीम हम तमाम को सिरात मुस्तकीम पे गामज़द फरमाए, अमल खैर की तौफीक रफ़ीक अता फरमाए। बज़्म नूरी का टाइम मेरी वजह से अब जो है 2-3 प्रोग्राम से आगे पीछे हो रहा है, लेकिन टाइम की पाबंदी भी होना चाहिए। ठीक है, अभी आज भी लेट हो गए बहरहाल, लेकिन पाबंदी होना चाहिए, क्योंकि एक चीज और आम तौर पे आती है कि हमारे यहाँ पाबंदी का मामला नहीं है। वैसे भी लोग भी बहुत लेट आए हैं, आप इस बात का ख्याल रखें कि वक्त जो दिया जाए उस पर आने की कोशिश करें। तो अल्लाह की बारगाह में वक्त की बड़ी अहमियत है हमारे यहाँ। अगर जोहर फजर की फजर में जो होती है जोहर में नहीं होती, सूरज निकल गया तो फिर नहीं पढ़ना, 20 मिनट रुक के पढ़ना पड़ता। तो टाइम की अहमियत है हमारे यहाँ। आज वो हज के अय्याम मखसूस है, कभी भी नहीं कर सकते, समझ में आया? तो वक्त की बड़ी अहमियत होती है, तो वक्त को भी खास इसका ख्याल रखें आइंदा के लिए। अगर आते रहे तो फिर गुफ्तगू होंगी। अल्लाह की बारगाह में दुआ है मौला करीम हम तमाम को सिरात मुस्तकीम पे गामज़द फरमाए, अमल खैर की तौफीक रफ़ीक अता फरमाए, ईमान पर लाए, ईमान पे खात्मा बिल खैर अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह।